تو ان کا آنے کے بعد جو یہ دنیا ہے نا یہ ایسے امن اور اس کے ساتھ انصاف کے ساتھ بھر جائے گی جیسے ان کے آنے سے پہلے ظلم اور زیادتی سے بھری ہوگی. یعنی وہ اس وقت میں تشریف لائیں گے جب دنیا میں ظلم زیادتی اس حد تک بڑھ جائے گی کہ ہر طرف جو ہے وہ قتل و غارت ہوگی، کسی کو امن امان کسی جگہ پہ بھی نصیب نہیں ہوگا. گھروں میں ایون کہ گھروں کے اندر ایک گھر میں آپ ہیں تو آپ کو یہی پتہ لگے گا کہ اگلے لمحے آپ گھر والے سارے ایک دوسرے سے لڑ کے قتل کر دیں. تو بہت زیادہ شدید قسم کے حالات بیان ہوئے ہیں کہ بہت زیادہ شدید حالات خراب ہوں گے، بہت زیادہ ظلم بڑھ جائے گا. تب حضرت امام مہدی علیہ رضوان تشریف لائیں گے اور ان کے آنے پر تو مختلف اس میں روایات ملتی ہیں. کہیں 7 سال کا ذکر ملتا ہے کہ وہ 7 سال تک حکومت کریں گے، تو وہ دنیا کو ایسے ہی امن سے بھر دیں گے. یہ بھی مثال حدیث میں ملتی ہے کہ گویا شیر اور بکری ایک ہی گھات سے پانی پئیں گے. اور صحابہ کرام کے دور میں بھی پھر آگے خلفاء کے دور میں بھی یہ وقت رہا ہے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا، تو اس وقت بھی یہی ہوگا کہ کوئی مال لینے والا نہیں ہوگا. تو کیونکہ آج بھی ان کے دور میں جی ایسے ہی ہے ان کے دور میں ہی. یہ اویس بھائی یہ انگلی آپ نے کھڑی نہیں کی ہے، وہ آپ گنے ذرا. جی ایک کیا بات انہوں نے کی ہے؟ پہلی بات کیا ہے؟ مجھے پوچھ رہے ہیں؟ جی اگر اس طریقے سے گننی ہے جس طرح آپ مرزا صاحب کی گنواتے ہیں تو گریں جی. قتل و غارت بند ہو جائے گی، چوری چکاری بند ہو جائے گی، شراب نوشی بند ہو جائے گی، زنا کاری بند ہو جائے گی، کسی کا مال لوٹنا بند ہو جائے گا. یہ جو رستے جاتے جاتے ایک دوسرے کے ساتھ لوگ لڑ پڑتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، یہ بھی بند ہو جائے گا. ملاوٹ کرنے لوگ بند کر دیں گے، ہمسایوں کو حقوق کا خیال کرنے لگ جائیں گے، ان کے حقوق کی پامالی بند ہو جائے گی، یتیم کا مال کھانا بند کر دیں گے. زنا، شراب نوشی، بدماشی، عیاشی، فحاشی سارا کچھ بند ہو جائے گا. کافی ہے یہ اور بھی کتنی گن لی آپ نے؟ 10 ہو گئی. 10 ہو گئی. ٹھیک ہے. اس میں سے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، ضیاء صاحب آپ بالکل صحیح بتا رہے ہیں. اصل میں جو اس کی جو لب لباب ہے نا وہ یہ ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے اس ٹائم یہ امت بہت شدید مشکلات کے شکار ہوگی. ہر طرف افراتفری ہوگی، قتل و غارت جس طرح وہ بتا رہے ہیں، اور حیات جو مسلمانوں کو ہوگا وہ تنگ کیا جا چکا ہوگا. یعنی کہ ان کے حالات اس قدر برے ہوں گے کہ پوری دنیا کے اندر آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ مسلمانوں کا تعداد میں تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے وہ سمندر کی جھاگ کی مانند ہوں گے. یعنی کہ وہ لوگ کچھ نہیں کر سکیں گے اور ان کی حالت بہت بری ہوگی. یہ ٹائم امام مہدی کے ظہور کا ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو فلسطین کے لوگ بھی بھائی یہ بتائیں امام مہدی کیا کریں گے؟ آپ کو اندر بولنے کی کوئی مسئلہ ہے؟ آپ سے آپ یہ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ گن رہے ہیں کیا کیا کرنا ہے انہوں نے. کوئی بات میں چلیں باقی میں زیادہ صاحب بات کریں، شاید میری نا تھوڑی سی لینگویج ہارڈ ہو جائے گی. زیادہ صاحب آپ اچھی طریقے سے بات کریں. بات بتائیے گا مجھے. میں مسلمانوں کی حالت کافی بری ہوگی. مسلمان اس ٹائم کے کہتے ہیں ان کے جو حیات جو ہوگی نا وہ تنگ ہو چکی ہوگی. قتل و غارت اور فساد ہر جگہ یہ عام ہوگا. اور ایک اور جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ جب عراق والوں کے پاس غلہ آنے پہ پابندی لگا دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا پابندی کس طرف سے لگی ہوئی ہے، یعنی کہ اس حد تک حالت ہو چکی خراب ہو جائے گی ان کے اوپر ہر طرح کی رکاوٹیں پہنچ چکی ہوں گی. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لب بھر بھر کے دے گا. یہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ورد کوٹ کر رہا ہوں یہاں پہ کہ میری امت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لب بھر بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا. بیسیکلی یہ ایک ایسے حکمران ہو گئے کہ جن کے آنے کے بعد ہر طرف امن و امان ہو جائے گا. پھر آگے اسی حدیث کے اندر ہے کہ جس کے قبضے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے قبضے میں آپ کو روک دوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد ہر طرف امن اور سکون مطلب ہو جائے گا. ہاں جی ایک امن اور ایمان ہو جائے گا. آپ نے امن اور ایمان کا ورڈ استعمال کیا. یعنی امام مہدی کچھ نہیں کرے گا، وہ خود ہی ہو جائے گا سب کچھ. نہیں بتانے لگا.
ایک تو وہ جو امام مہدی ہوں گے نا وہ اپنا آ کے دعویٰ خود نہیں کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں. یہ سب سے بڑی ایک نشانی ہے. وہ خود کبھی بھی نہیں کہیں گے میں امام مہدی ہوں. لوگ ان کو چنیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور وہ اس حالات کو ایک حاکم کے طور کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کام کریں گے اور وہ اس کے لیے لڑیں گے. یعنی کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کریں گے جو ان حالات کے ذمہ دار ہوں گے. جب مسلمانوں کی حالت بہت بری ہو چکی ہوگی تب امام مہدی جو ہوں گے وہ آ کے ان لوگوں کے خلاف جہاد کریں گے اور ان لوگوں سے مسلمانوں کی حالت کو ٹھیک کیا جائے گا. یعنی کہ جب مسلمان کیا کہتے ہیں مغلوب ہو چکے ہوں گے. مجھے یہ بتاؤ کہ سب لوگ اب ان میں کو حدیث اپنی پڑھنے لگا حکومت دے دیں گے. ذرا آپ رسول پاک کی بات سن لیں. آپ کو اعتراض کرنے کی نا عادت ہے تو میں رسول پاک یار کی میں بات کرتا اعتراض ہوں. تو نہیں کر رہا, میں تو میں پوچھ رسول رہا پاک کی ہوں بات کر لوگ رہا ان ہوں تو کو آپ کو حکومت دے دیں گے. لوگوں کو حکومت دیں گے. لوگوں کے لیے جا کے وہ جب ان کی حالت جس طرح کی ہوگی کہ مسلمان ہر طرف دبا ہوگا ان کے لیے جب وہ دشمنوں کے خلاف لڑیں گے تو کیا ہوگا؟ تو وہ حاکم بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ لوگوں کو حکومت دیں یعنی گے. وہ آپ دشمنوں کے پڑھے لکھے خلاف ہیں. لڑائی شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ ہاں جی فتح کر لیں گے سب کو. بالکل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساتھ ان کے ساتھ جوائن کریں گے. اچھا وہ جوائن کریں گے, ہاں جی. دونوں حضرت مل عیسیٰ علیہ کے السلام لڑائی امام کریں مہدی گے. بالکل. اب حدیث سننی ہے آپ ان کے رسول پاک پاس کی. ماڈرن وارفیئر کے ہوں گی ساری چیزیں. ماڈرن وارفیئر کی ہوں گے. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے وہ کیا کہتے ہیں دشمن کتنے علم لے کے جھنڈوں کے ساتھ ان کے او ان بھائی پہ حملہ کریں گے. علم سے تو کوئی نہیں لڑتا آج کل, تو ایٹم بم ہے, ہائیڈروجن بم ہے. علم کا مطلب وہ نہیں ہے, علم نہیں ہے. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں آپ کی علم کم ہے. آپ کتنا پڑھے نہیں لکھے ہیں آپ میرے نے بھائی؟ علم میں آپ کا کو ہے, ذرا سمجھاؤں. علم جھنڈے کو کہتے ہیں. ہاں جی. ہاں جی, تو جھنڈے سے لڑائی کریں گے. جھنڈے سے لڑائی نہیں کرے گا. دشمن ان جھنڈوں کے نیچے ان کے خلاف حملہ کریں گے. علم کا دشمن مطلب یہ جھنڈوں ہوتا کے ہے کہ ساتھ جس کو حملہ کریں بٹالین گے. کہتے اور ہیں نا, یہ بٹالین. کس سے دفاع کریں گے؟ کس سے دفاع کریں گے یہ آپ اس ٹائم پہ دیکھ لیجیے گا کس سے دفاع کریں گے. اور بھائی ان کے پاس کیا چیز ہوگی؟ اب دیکھیں نا اس وقت تو دنیا میں اتنے اچھا ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. امام اچھا. مہدی کے بعد اس سے زیادہ ایڈوانس ہوگی نا ٹیکنالوجی. آپ کو کیا پتا کہ جب امام مہدی آئیں گے اس ٹائم دنیا کی کیا حالت ہوگی؟ آپ کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا. ہو سکتا ہے ابھی آ جائیں. ہو سکتا ہے ابھی آ جائیں, ہو سکتا ہے بات کچھ تو دیر بعد سنیں آئیں. طارق صاحب, اندر بولنے کی نا میں پھر اپنا لہجہ تھوڑا سخت کروں گا, شاید آپ کو پسند نہیں آئے گی میری بات. ٹھیک ہے, مجھے میرا جو طریقہ کار ہے نا, یار بڑے لوگ دیکھیں نا, سیدھے یہ ہو تو آپ جاتے ہیں. تفصیل ٹھیک ہے, بتا رہے ہیں, صرف آپ نے بتانا میں ہے آپ کو یہ کریں گے, میں آپ کو نمبر رسول پاک کی بات 1 بولنے لگا نمبر ہوں, اس یہ لیے کریں اپنے گے, منہ کو 2 زپ نمبر کریں. یہ کریں گے, 3 نمبر یہ کریں گے. اس طرح کرنا ہے آپ نے. اس طرح کریں, تھوڑا سا زپ لگائیں منہ کو. میں رسول پاک کی حدیث پڑھنے لگا ہوں اور وہ جو ان کے الفاظ ہیں نا وہ پڑھنے لگا ہوں. اگر آپ کو اس میں سے تکلیف ہوگی تو بے شک اپنے اندر رکھیے گا. ٹھیک ہے, سنیے میری بات کو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لب بھر بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے قبضے میں میری جان ہے یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا. دوسرا نمبر, ٹھیک ہے, اسلام کو جو ہے وہ اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا. جس طرح کی ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی, حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا. پھر آپ نے فرمایا مدینہ میں جب بھی کوئی رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ سے بہتر کو وہاں عبادت کرے گا. کچھ لوگ سنائیں گے فلاں جگہ پہ ارزانی و باغرت کی زراعت و فروانی ہے تو مدینہ چھوڑ کے وہاں چلے جائیں گے, حالانکہ واسطہ مدینہ سے بہتر تھا کہ وہ اس بات کو جانتے. تو آپ کو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ امام مہدی کا جو وجود ہے اور امام مہدی جو ہے انہوں نے آ کے دنیا کے لیے کیا کرنا ہے. اور اب یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو وہ آ کے کس سے آپ کو لڑیں گے. سمجھ آ گئی انہوں نے کیا کرنا ہے؟ مجھے سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے, آپ بیان کریں ذرا اپنے الفاظ میں. ضیاء صاحب نے میری بات سنی. اصل میں وہ جو کہہ رہے ہیں نا انہی کے الفاظ میں دوبارہ دیکھیں جی, یہ میں ان کو سمجھا دیتا ہوں. جی طارق صاحب گنتے جائیے. اب چلیں یہ یہ گنے جی, انگلی نبی پاک کر صلی اللہ علیہ وسلم, جی انگلی آپ, یہ طارق صاحب سے میں نے گنوانے ہیں, آپ نے نہیں گننے ویسے صاحب. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتا دیا میرا کہ گن رہے تھے نا, وہ آپ کا وہی گنیں گے. آپ ظلم و بتاتے ہیں وہ زیادتی سے, نا انصافی سے نوٹ کرتے پہلے ہیں دنیا ویس بھری بھائی. ہوگی نا. بول تو لینے دیں طارق بھائی ان کو. اب چپ کر کے گننا ہے, جب آپ تھک جائیں گے پھر بتائیے گا مجھے. جیسے ظلم و زیادتی سے, نا انصافی سے دنیا بھری ہوگی نا, ایسے ہی وہ امن و سکون سے بھر جائے گی. وہ آئیں گے نا تو وہ ہر چیز کو درست کریں گے. شروع کرتے ہیں جی گھر سے. یہ بھی بتائیں نا کیسے کریں گے درست. جی وہ حاکم ہوں گے, وہ آرڈر سے کریں گے.
تو آپ کا مطلب ہے وہ آئیں گے تو ساتھ ہی سب حکومتیں ان کو دے دی جائیں گی؟ بالکل، ان کو خلیفہ جب مان لیا تو ساری حکومتیں خود ہی ان کے انڈر آ یعنی گئی۔ سب آپ لوگ کو ان کو پتہ نہیں کہیں گے خلافت آئیں کا جی نظام آپ کیا ہوتا ہے؟ ہم سے طارق حکومت بھائی، لیں۔ نہیں، کبھی طارق آپ نے بھائی، خلافت کی کا بات نظام پڑھا آتی کیا ہے، ہوتا ہے؟ جب آپ کی بات آتی ہے تو آپ مرزا صاحب کے لیے کچھ بھی کر دیتے ہیں۔ اب سن تو لیں، پہلے بات سن لیں، ہوگا کیا نہیں طارق صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ بھی ہے خلافت کہتے کسی؟ آپ نے مرزئی خلافت دیکھی ہوئی ہے بس۔ خلافت کا مطلب ہے شاہی ایک ہی خلیفہ، ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور اس کے انڈر پوری دنیا کا اسلامی جو ممالک ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اس ایک کا آرڈر ہوتا ہے اور وہ ساری دنیا کے ممالک اس کو فالو کرتے ہیں، ساری حکومتیں، ساری ریاستیں اس کو فالو کرتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ جیسے آپ نے اگر اور تو آپ نہیں پڑھے بیان ہوئے کریں اس میں، ایک ایک کر کے تاکہ وہ گن لیں۔ جی آپ کو طریقہ کار پتہ چل گیا کہ کیسے وہ کریں گے؟ لیں جی، گھر سے شروع کر لیتے ہیں جی۔ آپ گھروں میں آ جائیں جی۔ آج کل ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ ٹی وی رکھا ہوتا ہے جی ہر گھر میں، گنتے جائیے جی۔ ٹی وی رکھا ہوتا ہے ہر گھر میں، جس میں ہر قسم کی برائی، فحاشی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، اور وہ گھر والوں کو بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ اس سے ہمارے بچوں میں کیا برائیاں پھیل رہی ہیں۔ وہ اس کو ختم کر دیں گے، آرڈر جاری کر دیں گے، بھئی یہ گھروں میں یہ ٹی وی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد گھروں میں ہمارے کمپیوٹر ہوتے ہیں، لیپ ٹاپ ہوتے ہیں، نیٹ چل رہا ہوتا ہے، تو اس میں بھی بری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ آ کے آرڈر جاری کر دیں گے کہ کسی اسلامی ملک میں کمپیوٹر پہ کوئی بھی نیگیٹو چیز، ایک ذرا بھی نیگیٹو چیز کمپیوٹر پہ دکھائی نہیں دینی چاہیے۔ اس کے لیے پھر وہ آئی ٹی سیکشن جو ہوتا ہے وہ متحرک ہوگا، وہ جس طرح فائر وال آج لگائی ہوئی ہے وہ فائر وال لگائیں، جو مرضی کریں گے، وہ ہر گھر کے نیٹ میں سے، کمپیوٹر میں سے وہ سارا کچھ ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی گھر سے شروع کر رہا ہوں، طارق صاحب سے کہیے کہ گنتے جائیں۔ یہ کہہ رہے تھے انگلیوں پہ گنائیں۔ موبائل ہر بچے کے پاس ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، موبائل میں سے ہر نیگیٹو چیز کا جو ایکسیس ہے وہ ختم کر دیں گے۔ اب آتے جائیں جی آگے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف۔ کسی گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں آ جائے گی جو کسی حرام یا غلط چیز کے زمرے میں آتی ہو۔ جیسے آج کل مسلمانوں کے گھروں میں کئی جو ہائی کلاس، ایلیٹ کلاس ہے، انہوں نے گھروں میں شرابیں رکھی ہوتی ہیں، شرابیں پیتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی حرام ممنوع چیز کسی کے گھر میں نہیں پکنی چاہیے۔ کوئی چوری کا کیا ہوا مال، چوری کیا ہوا چیز جو ہے وہ گھر میں نہیں پکنی چاہیے۔ کوئی جانور چوری کا، کوئی سبزی چوری کی، کوئی دال چوری کی، وہ گھر میں نہیں پکنی چاہیے، اس کو وہ ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد گھر کے اندر جو آپس میں میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں وہ اس کو ختم کر دیں گے کہ بھی آپ لوگوں نے آج کے بعد جھگڑنا نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہو، تنگی پریشانی آپ میں ہے، کوئی جناب رزق کی تنگی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، آپ اپنے جو بھی اپنے علاقے کا حاکم ہے اس کو بتائیں، وہ آپ کا پرابلم سالو کرے گا۔ آپ نے لڑنا نہیں ہے، سکون سے رہنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب بچے جو ہیں، امیروں کے بچے جو ہے وہ ہائی ایلیٹ کلاس اور ہائی فائی انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، انگلش میڈیم اسکولوں میں۔ غریبوں کے بچے جو ہے وہ گورنمنٹ اسکولوں میں جا رہے ہوتے ہیں، وہ آ کے ختم کر دیں گے اس کو کہ بھائی نہیں، جہاں غریب کا بچہ پڑھنے جاتا ہے وہیں امیر کا بچہ پڑھنے جائے گا۔ اب جو ہے وہ اسکولوں میں فیسیں لی جاتی ہیں بڑی بڑی، کہیں لاکھوں فیسیں ہیں اور کہیں جو ہے وہ سرکاری اسکولوں میں بالکل بھی فیس نہیں ہے۔ یا تو وہ سب کی فیس ایک جیسی کریں گے یا سب کی ختم کر دیں گے، اور لا محالہ وہ سب کی ختم کریں گے، تعلیم مفت ہوگی، کیونکہ ابتدا میں بھی تعلیم مفت تھی، تو وہ تعلیم کو فری کر دیں گے۔ پھر تعلیمی نصاب میں جو غلط چیزیں ہیں، اگر سائنس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، وہ نکال دیں گے۔ اگر اسلامیات کے لٹریچر میں کسی بدبخت نے یہ لکھ دیا ہوا ہے کہ مرزا غلام احمد بھی کوئی نبی ہوتا تھا، تو وہ اس میں سے وہ نکال دیں گے۔ اگر کوئی بھی غیر اسلامی کوئی بھی بات، بولنا نہیں ہے، چپ کر کے گنتے جائیں، کسی بھی سبجیکٹ میں کوئی غیر اسلامی، فار ایگزامپل میتھ ہے، اس میں کوئی میتھ کا فارمولہ ہے جو غیر اسلامی ہے، اس کو ٹھیک کروا دیں گے۔ وہ معاشرتی علوم میں کوئی حدود اربع غلط بتایا گیا ہے، وہ اس کو ٹھیک کروا دیں گے۔ اسلامیات میں کوئی عقیدہ غلط بتایا گیا، اس کو وہ ٹھیک کر دیں گے۔ اس کے علاوہ بیالوجی میں جا کے انہوں نے وہ کوئی انسانی خلیات کے بارے میں کوئی انفارمیشن غلط دی گئی ہے، اس کو وہ ٹھیک کر دیں گے۔ فزکس میں کوئی فزکس کا قانون غلط بیان کیا گیا ہے، وہ اس کو ٹھیک کر دیں گے کہ بھئی یہ سب کچھ ٹھیک کریں، یہ قانون کے خلاف ہے، قانون قدرت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، مطلب وہ تعلیمی نظام درست کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر تھانوں کی طرف رخ کریں گے، دیکھیں گے کہ بھئی آپ جو علاقے کا سردار ہے وہ آتا ہے تو آپ اس کے عیبوں پہ پردے ڈالتے ہیں۔ اس کے بچے نے اگر چوری کر لی ہے تو آپ پیسے لے کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا بچہ کسی کو چپیڑے مار دے تو اس سے پیسے لے کے آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ غریب کا بچہ جو ہے وہ آ جائے تو جو دوسروں کی چوری کی ہوئی چیزیں ہیں وہ آپ اس پہ تھوپ دیتے ہیں، اس کے اوپر ڈال کے تو اس پہ کیس کر دیتے ہیں۔ تو وہ تھانے کے نظام کو صحیح کریں گے۔
पुलिस वालों की ड्यूटी लगाएंगे कि भाई आप गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते हैं, जब थाने से आप निकलते हैं तो आपने उधर बैठ के चाय नहीं पीनी, फलां पेट्रोल पंप पे बैठ के आपने टाइम नहीं ज़ाया करना, बल्कि आपने जो है अपनी ड्यूटी पे के दौरान जो गश्त आपके ज़िम्मे है वो आपने करना है। अगर आपके पास कोई बेवा आ जाती है अपना कोई परेशानी लेके, कोई शिकायत लेके, तो आपने ये नहीं देखना कि भाई इसके आगे पीछे तो है कोई नहीं, तो इसको टरखा दें, या जिसके खिलाफ जो बात कर रही है वो बहुत तकड़ा है तो उसको जो है हम रिलीफ दे दें, तो बेवा को जो है हमें टरखा के भेज दें पीछे। नहीं, उन्होंने वो ठीक कर देना है। उसके अलावा फिर जेलों का निज़ाम ठीक करेंगे वो, कि भाई जेलों में भी इंसान ही आते हैं, उनको सज़ा हुई है तो ठीक है जो अदालत ने उनको सज़ा दी है आपने वो तो उनको देनी है, लेकिन उधर आके जो गैर कानूनी काम करते हैं जेलों में रह के, वो जो जेलर उनके साथ ज्यादतियाँ करते हैं, वो जो ख़वातीन के साथ बदसलूकी की जाती है वहाँ पे, वो जो बच्चों के साथ नाइंसाफ़ियाँ की जाती हैं, वो जो उनके खाने पीने का निज़ाम वहाँ पे ठीक नहीं होता, खाना उनको ठीक से नहीं मिलता, आखिर वो भी इंसान है, वो आप ठीक करें। आप बिला वजह जो है वो उनसे मिलने वालों पर जो है वो पाबंदियाँ लगाते हैं, उनको आपने ठीक करना है। चलें जी, ये मुख्तसर बयान किया है, इससे ज़्यादा फिर बात आगे लंबी हो जाएगी। फिर आगे चले जाएंगे जी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की तरफ। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है वो ठीक करेंगे, वो कहेंगे भाई आप लोग एक आपने एलीट क्लास बनाई हुई है ट्रांसपोर्ट, जिसमें जो अमीर सफ़र करते हैं, बड़ी आरामदेह सीटें हैं, बड़ी सहूलियात उसमें हैं, खाने पीने के लिए चीज़ें मिलती हैं, उसमें ज़्यादा पैसे लेके तो आप अमीर लोग उसमें सफ़र करो। तो इसको बिल्कुल इक्वल करें, जहां गरीब का बच्चा सफ़र करता है वहीं अमीर का बच्चा सफ़र करे, इनका एक जितना किराया हो, कोई किसी के साथ नाइंसाफ़ी किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ख़वातीन बसों में सफ़र कर रही हैं, कोई उनके साथ बदतमीज़ी ना करे। अगर कोई बच्चा अकेला भी सफ़र कर रहा है तो वो जहाँ से उसको उठाया, जिस मंजिल तक उसने जाना है वहाँ तक आपने उसको पहुँचाना है। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ठीक करेंगे जी। उसके बाद चले जाएंगे जी अदालतों के निज़ाम पे, अदालती निज़ाम ठीक करेंगे जी। उसके बाद चले जाएंगे हुकूमतों में, हुकूमती निज़ाम ठीक करेंगे जी। अब सबकी मैं डिटेल बताने लग जाऊंगा, मैं सारी रात गुजर जाएगी। ये अभी मैं एक मुल्क देखें, अभी जो बुनियादी चीज़ें बयान कर रहा हूँ ना, जिन्हों ने और जीत का मुकाबला तो है नहीं यार। ये तारिक भाई ये जो कहा है कि वो ज़मीन को अदल से भर देंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब बात ये है कि ठीक है ज़िया भाई तो चलें, वो आपको पता है वो चूँकि डिबेटर हैं, उनका आपको पता है उनका जो वे ऑफ टॉक है वो वैसे ही अदरी बात है वो। अब लेकिन मैं आपको जनरली अगर बात ये है, अगर हदीस कोट की है इब्न आदम भाई ने, और इब्न आदम भाई कह रहे हैं कि अदल से पूरी दुनिया को भर देंगे, तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आप जरा बताएं ये जो इन्होंने अभी सारा बयान किया है, वो ऐसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, यानी उनकी सारी हुकूमत अमेरिका पे भी होगी, रशिया पे भी होगी, इंग्लैंड पे भी होगी, फ्रांस पे भी होगी, और इनके सारे जो इतने इतने बड़े लोग हैं जो ज़रा सी बात पे अपना एटम बम निकाल लेते हैं, वो इमाम मेहदी के सामने वो इनके सारे पिघल जाएंगे सब कुछ। ये इमाम मेहदी को कहेंगे आइए जी हम पे हुकूमत करें और अदल करें हमारे लिए। सुने अच्छा, आप देखें बात आप ये कर रहे हैं, आज जो है एंटी मिसाइल सिस्टम जो लगा हुआ है उसका क्या इसका नाम है यार, ये क्या नाम है इसका, इसराइल का। बात ये है कि क्या वो अब वहाँ पे बड़े बड़े बॉम्ब्स हैं, वो ऊपरी स्पेस के अंदर ही, और 99% उनका सक्सेस रेशियो है वहाँ पे, तो वो वहीं पे उसको ब्लास्ट कर देते हैं। बात ये है कि अगर ये एटम बम और ये सब कुछ बना हुआ है तो यार इन एटम बम्स को तबाह करना, आपको क्या लगता है? मैंने रिएक्टर्स के ऊपर काम किया है, ठीक है, तो क्या आपको क्या लगता है रिएक्टर्स बहुत सिक्योर होते हैं? रिएक्टर्स जो है वैसे भी देखें, ये जो कुछ भी मुस्लिम पावर है ना, जितनी भी 70 के करीब, ये उन्हीं की तो है,
یہ مین بات نہیں نا سمجھ رہے. میں وہی بتا رہا میں 1923 کا ہماری خلافت تھی, اگر پیچھے نہیں بہتر فرقے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں, ایک بندہ آپ کو کہے گا میں امام مہدی ہوں, سارے اس کو مانیں گے. عقل سے کام لیں آپ, یہ آپ کی عقل ہے. 1923 آپ تک ہماری الیکٹریکل خلافت تھی, انجینئر ہیں, آپ سارے یہ جو سمجھ رہے ہیں ایک بندہ آئے گا وہ دعویٰ کرے گا میں امام مہدی ہوں, ساری دنیا فرانس امریکہ رشیا وہ کہیں گے ہاں جی آپ آگے, آپ کا یہ ہمارا انتظار تھا. افریقہ غیر مسلموں کی بات نہیں میں کر رہا, میں صرف مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, مسلمانوں کی. صاحب کو ہومیوپیتھک کوئی حال نہیں ویسے آپ لوگوں کا. اب کیسے اس مذہب کا خیز دین کی جو آپ کی ہے طارق چوہان صاحب 1923 تک ہماری خلافت تھی, پوری دنیا کے مسلمان اس کے انڈر تھے یا نہیں؟ کون سی دنیا میں بستے ہیں آپ؟ آپ کون سی دنیا میں بستے ہیں؟ 1923 تک مسلمان ایک خلیفہ کے پیچھے تھے یا نہیں تھے؟ دنیا پہ حکومت امام مہدی آئے گا جو آپ سارا دن گرواتے رہتے ہیں, کہاں تھے یہ 73 ساری دنیا کا مسلمان ایک خلیفہ کے انڈر تھے 1923 تک, اور یہی سلسلہ دوبارہ ہو عقل جانا. کے اندھے لوگ, اور اس اندھے پن پہ فخر کتنا ہے دیکھیں جی, وہ عدل سے بھر دیں گے. کیا کریں گے بھئی, وہ ان کے پاس کیا ہوگا؟ یہ حدیث شریف ہے طارق چوہان صاحب, حدیث شریف ہے یہ حدیث شریف ہے, حدیث کا تمسکر کرنا ہے, ہمیں بتائیں, ہمیں کہہ لیں کہ بھئی جو بھی کرنا ہے. آپ کو مسلمانوں نے کر کے دکھایا, آپ نے پڑھا نہیں ہے, آپ ہیں کنویں کے مینڈک. آپ کے غلط پڑھ معنی کے آپ دیکھیں ذرا صحابہ کرام کے دور میں جا کے دیکھیں, بنایا ہوا سارا صحابہ کرام کے دور میں جا کے دیکھ لیں, خلافت کے دور میں دیکھ لیں, ایک خلیفے کے ایک حکم کے اندر پوری دنیا تھی, پوری دنیا کا مسلمان. اگلے نو گل نہ کرن دو تو اندر الزام لگا دیو. ان کو پوچھے سورت فیل جو تھی وہ کس کانٹیکس میں اتری ہوئی ہے؟ یہ تھوڑی جی تیاری کر کے آن گے پھر دسن گے. اچھا مسئلہ پتہ کیا ہے, ہم بھی بات کر سکتے ہیں, یہ لوگ قرآن پہ بھی اعتراض کر دیں گے, حدیث پہ بھی اعتراض انہوں کر نے دیں گے. کوئی بات نہیں بتائی, وہ عدل سے بھر دیں گے بس. اچھا یہ ہے میری بات سنیں, آپ کو ہومیوپیتھی چاہیے بندہ؟ جی میں پوچھ رہا ہوں ان کو ہومیوپیتھی خلیفہ چاہیے تھا؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو وہی گولی چاہیے تھی جو میں دے رہا ہوں نا, ان کو گنتے جائیں ساری رات بیٹھ کے. اصل میں وہ ختم کریں گے, ساری چیز اس میں کور ہو گئی ہے. اچھا میری بات تو سن, ایک منٹ میری بات سن لیں ذرا, مجھے بھی بھائی آپ مطمئن ہیں, آپ ایسے امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ہمیں وہ ہومیوپیتھک دینی چاہیے. آپ امریکہ برطانیہ رشیا صاحب پہ حکومت کرے گا, وہ برطانیہ کو گھوڑے دے رہا ہے. بات نہیں آپ نے سنی, پوری مسلمانوں کا کہا ہے, آپ یہ کرو, فائر وال لگا دے گا. مسلمانوں کے وہ خلیفہ ہوں گے, اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا, جو بات آپ کر رہے ہیں امام مہدی علیہ رضوان کے دور میں صرف وہ مسلمانوں پہ حاکم ہوں گے, وہ مسلمانوں کو سیدھا کریں گے. جو بات آپ کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کرنا ہے کام. وہ حاکم کو کس کو کیوں مانے گا؟ کوئی آ کے دعویٰ کرے گا اس کو مان لیتے لوگ. اللہ کا خلیفہ بھیجا ہوگا, مرزا نہیں ہوگا. ضیاء بھائی دیکھیں دیکھیں اویس بھائی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نے کلیم نہیں کیا 1923 تک کسی خلیفے نے کہا ہے کہ مجھے اللہ نے خلیفہ بنایا. مسلمان چنتے تھے نا, تو مسلمانوں کے چنے کے نیچے پوری دنیا کے مسلمان تھے. یہ کون سی دنیا میں رہ رہے طارق چوہان صاحب؟ میں بتاتا ہوں, دیکھیں ایڈریس کرتے ہیں نا, انسانوں کے چنے ہوئے خلیفے کے پیچھے پوری دنیا کا مسلمان ہے, ایک حکم اس کا تھا پوری دنیا میں لاگو ہوتا تھا. بھائی ایڈریس کرتے ہیں نا اس کو, ایڈریس کرتے ہیں, ایک منٹ آپ رکیں, ایڈریس کرتے ہیں اس کو. اب سکون سے ایزی ہو کے بات کرتے ہیں, ایسے ہم اپنا ساؤنڈ اوپر کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں, ہم ایزی ہو کے ایڈریس کرتے ہیں. طارق صاحب کہاں ہیں؟ طارق صاحب ادھر ہی ہیں. طارق صاحب کو میں نے جنت میں لے کے جانا ہے, آپ پریشان نہ ہو. اچھا جی, السلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم السلام. آپ بول رہے ہیں, اب آپ نے کیا کہنا ہے؟ اچھا سر, ایک تو ڈاکٹر صاحب مختصر یس اور نو میں جواب دے دیں کہ کیا امام مہدی علیہ السلام کے پاس مذہبی مینڈیٹ بھی ہوگا یا مذہبی مینڈیٹ کے بغیر آئیں گے؟ وہ خلیفہ ہوں گے, حاکم ہوں گے. مذہبی مینڈیٹ اسلام میں قاضی کے پاس ہوتا ہے, یعنی کہ کوئی اسلام کی تبلیغ یا اسلام کے بارے میں وہ کوئی کام نہیں کریں گے, جسٹ ایک حکمران ہوں گے. بھائی یہ علماء کا کام ہے, وہ ایک حاکم ہوں گے, بالکل ایسے وہ حاکم ہوں گے, یہ علماء کا کام ہوتا ہے. السلام علیکم ضیاء بھائی. اویس بھائی یہ نیچے مرزائی نا وہ طریقہ کار سے گالیاں دے رہے ہیں نا کہ وہ فلانا یہ بندہ کہہ رہا ہے, فلانا یہ بندہ اس کو ایسا گھٹیا ہے, فلانا یہ بندہ. میری ایک منٹ بات سن لیں, تو یہ نیچے یہ مرزائیوں کو انہوں نے چھوڑ دیا جو جتنا بڑا گاڑی باز ہوتا ہے, جتنا بڑا وہ کتے آگے گاڑی دا الزام لگا. مولوی صاحب
मौलवी साहब एक मिनट, आप देखें उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, अभी कुछ भी नहीं कहा, एक मिनट उनको बोल लेने दे क्या कह रहे हैं वो। देखें वो जी, नीचे ये बंदा जो इन्होंने रखा हुआ है स्पेशली, ये हुजूर पाक की भी गुस्ताखियां करता है, ठीक है, कि फलाना बंदा ये कह रहा था। अब इनसे कहो ना तो ये कहेंगे यार वो तो नहीं कह रहा था, वो तो फलाने बंदे का रेफरेंस दे रहा था। तो मैं भी एक बंदे का रेफरेंस देता हूँ जो मिर्ज़ा साहब के बारे में कल बातें कर रहा था। यार वो जो शायद है ना जिसको डड्डू डड्डू कहते हो, यार वो कह रहा था कि मिर्ज़ा साहब के दुबर से 16 दिन खून यार नहीं निडो भाई, नहीं यार प्लीज, यार नहीं कह रहा, यार ना कि आपकी मेहरबानी ना कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना कि कोई ऐसी बात मिर्जा साहब के बारे में बोला। देखिए ये इन्होंने जैसे अभी बात चल रही है ना, तो ये नीचे आके इस तरह की बातें लिखने लगेंगे, आप इनको नीचे म्यूट कर दीजिएगा। मैं करवा देता हूँ, मैं वो इब्न आदम भाई भी मॉडरेटर है, मैंने किया था म्यूट उसको। वो जलील इंसान है, वैसे नहायत ही घटिया इंसान है। ये अगला ना हुजूर पाक रूहानी खजाने में गालियां दे रहा था पाक पे ये कह रहा है। नहीं मुझे अब अवैस भाई प्लीज मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दे, मैं जा रहा हूँ, मैं इधर रुकता ही नहीं हूँ। मिर्जा साहब को बुरा नहीं कहना, आपकी मेहरबानी। मैं किसी को कुछ नहीं कहता। अब देखें ये जो फार्मूला तय कर रहे हैं कि भाई हम तो नहीं कह रहे, फलाना बंदा कह रहा है, तो जब हम कहते हैं कि भाई हम नहीं कह रहे, फलाना बंदा कह रहा है, तो इनको मिर्चें क्यों लगती हैं? अच्छा देखें जो हम बात पता क्या है, यहाँ पे हमने बात, वो आपकी बात सही है, आप जो बात करें वो जो बंदा भी कह रहा है छोड़े, वो बंदा जाने, उसका काम जाने, हमें क्या, हमारा काम है यहाँ पे कि चीजों को हक और सच बयान करना, ठीक है ना? हक और सच की बात करें। मैं नीचे जाता हूँ, कोई नहीं, ठीक हो गया, शुक्रिया आपका। अच्छा वो लास्ट शरीक भाई आए हैं जी, मौलवी साहब आप बोले अभी, वो आपकी बात फिर कट गई बीच में। मैंने अवैस भाई आपसे पूछना था, ये जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में उन्होंने बात की है, क्या आपकी ख्वाहिश नहीं होगी कि वो एज सुन एज पॉसिबल ऐसा इमाम महदी आ जाए जो दुनिया में अमन और इंसाफ कर दे, और इतना ख़जाना उसके पास हो कि बंदे वो अमीर हो जाएं और वो उनको ज़रूरत ना पड़े को मांगने की, या ये जो इस वक्त उम्मा पिस रही है, तो ये आपकी शदीद ख्वाहिश होगी या नहीं होगी? अच्छा मैं ना आपको इसका जवाब देने से पहले ना, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपसे 1 to 1 1-2 चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर मुझे आप इजाज़त देंगे तो। ज़रूर सर। अच्छा देखें, अगर आप मेरी पर्सनल परसेप्शंस पूछते हैं, मेरी ज़ात के बारे में पूछते हैं, तो मैं आपको 1-2 चीज़ें बताता हूँ। दुनिया को ख़त्म होने के लिए, ये जो दुनिया है ना, इसको ख़त्म होने के लिए ना 2 बिलियन ईयर्स का टाइम चाहिए। वैसे तो एक्चुअल अल्लाह की ज़ात को ही पता है, हम आपको और मुझे तो कुछ नहीं पता है, लेकिन साइंटिफिकली फैक्ट्स के तौर पे जब हम इसकी स्पैम ऑफ लाइफ इसका देखते हैं ना दुनिया का, तो ये 2 बिलियन ईयर्स का है। अच्छा मैं ये देखता हूँ कि जब अभी ये तारिक भाई पूछ रहे थे ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन कैसे लेके आए हैं, तो ये इन्होंने मेरी बात में ना सोचा ही नहीं। मैंने कहा कि मैं हर किताब पे ना यकीन ले आया, हर जो भी जितनी किताबें हैं, लेकिन जब मैंने कुरान को पढ़ा ना, और कुरान से मैंने मैंने सिर्फ इनको एक फैक्ट बताया था कि जिसमें मैंने बताया था कि डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स की जो है वो ये तादाद इतनी और इसकी तादाद इतनी है, और इतनी बारी वर्ड्स वहाँ पे ये इस्तेमाल किया गया। देयर इज़ न्यूमेरिकल फैक्ट्स के साथ बेतहाशा चीज़ें हैं कुरान के अंदर जो हम ऐसे बयान कर सकते हैं, लेकिन खैर उस साइड पर मैं नहीं जाऊँगा, आपके सवाल का जवाब देता हूँ। बात ये कि इमाम मेहदी जब आएंगे तो उस वक्त स्ट्रक्चर होगा क्या? अभी इस सब चीज़ों को एक साइड पर रखें, अभी हम एक दुनियावी लिहाज से मैं आपके साथ बात करता हूँ। मुसलमान जवाल के अंदर शिकार हैं और स्टिल शिकार हैं, और डे बाय डे मुसलमान और शिकार होते जा रहे हैं। ये हकीकत पे मुबनी बात आपको मैं बता रहा हूँ, ये मैं खाली पाकिस्तान की और बात नहीं कर रहा, ये ओवरऑल जनरल एक परसेप्शन आपको बता रहा हूँ। अच्छा अब लोग कर क्या रहे हैं? ऐसा नहीं है कि हमारे मुसलमानों में लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं या कोशिश नहीं कर रहे। एक वक्त आएगा, एक टाइम आएगा कि ये रेवोल्यूशन जो है ना, ये मुझे लगता है, मेरी अपनी बात है, गलत हो सकती है, लेकिन ये रेवोल्यूशन जो आएगा ना, ये आएगा साइंस के साथ ही, ये आएगा आपकी साइंटिफिकली फैक्ट्स जो चीज़ें हैं इन्हीं के साथ ही। कि जब आपकी जैसे एटम बम बना, तो एटम बम के बाद फिर आ गया हाइड्रोजन बम, अब हाइड्रोजन बम से ऊपर वो फलानी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, ये टेक्नोलॉजी की वॉर होगी। ये एक बार इस दुनिया के अंदर ये वॉर जो है, अब एआई जैसे एआई ने पूरा का पूरा जो आपका सिस्टम है वो एआई ने अडॉप्ट कर लिया है। इस एआई के बाद मुझे लगता है कि एआई के बाद फिर शायद कुछ और रेवोल्यूशन आए। कभी हम सोच सकते थे जिंदगी में कि टच मोबाइल आएगा? हमने बटन वाला मोबाइल देखा था, तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि टच मोबाइल ऐसा होगा। यकीन करें मैं उस वक्त भी दिमाग में सोच रहा था जब टच मोबाइल वो जो था ना नंबर वाला मोबाइल, तो मैं अपने, क्योंकि मोबाइल तो होता नहीं था पास, तो मैं अपने हाथ में ना ये फिंगर्स के ऊपर मोबाइल का नंबर टच कर रहा होता था उस वक्त भी। अच्छा आने वाले वक्त में हो सकता है कि सबसे बड़ी जो रेवोल्यूशन है ना, मैं आपको बताता हूँ टेक्नोलॉजी में, ये ऑफ द ट्रैक बातें हैं लेकिन ये सिर्फ आपको बताने के लिए, सेमीकंडक्टर
آپ ہماری جتنی بھی یہ دنیا، یہ موبائل آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بڑی بڑی جدید سائنس دیکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل اس دنیا میں جو سب سے بڑی جو ایک وہ ہے نا سائنٹیفکلی جو سب سے بڑا فیکٹ ہے، وہ سب سے بڑا فیکٹ آج کی دنیا میں ایک E=mc² ہے، اور نمبر 2 جو فزیکلی لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو یہ جو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن جو زمین کے گرد گھوم رہا ہے، یہ مسلمان دنیا کی سب سے بڑی ایجاد، انسان کی سب سے بڑی ایجاد یہ ہے۔ اچھا، یہ ایک وقت آئے گا، ابھی ہم لوگ باؤنڈ ہیں سیمی کنڈکٹرز کے اندر، جو ہم چپس کریٹ کرتے ہیں اس کے اندر ہم لوگ باؤنڈ ہیں کیپیسٹرز 30 پیکو فیرڈ سے نیچے کا، کہ جو بڑا جو کیپیسٹر ہے اس کو ہم سیمی کنڈکٹر ڈیوائس کے اندر نہیں لے کے آ پاتے۔ پتہ نہیں آپ کو میں بات سمجھا پایا ہوں یا نہیں سمجھا پایا، لیکن ایک کیپیسٹر آپ سمجھے ایک ویلیو ہے، اس ویلیو سے بڑا جو کیپیسٹر ہے وہ ہم لوگ اس کو سیمی کنڈکٹر میں نہیں لے آتے، اور نہیں لے کے آتے تو سیلیکون چپس جو ہیں اس کی وجہ سے ہمارے جو ہے ہمیں کافی مطلب پرابلمس فیس کرنا پڑتی ہیں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے۔ اب کیا کرنا پڑے گا، جیسے ہی جس دن کسی نے ایسی ریسرچ کر لی کہ وہ جو کیپیسٹر ہے اس کی ویلیو 30 پیکو فیرڈ سے کم ہوئی اور وہ انٹیگریٹڈ سسٹم میں لگ گیا، تو آپ یقین کریں ایک چھوٹی سی چپ بنے گی اور انسانی باڈی کے اندر آئے گی، اور آپ کی میموریز کا ڈیٹا تک بھی وہ چپ جو ہے نا وہ کاؤنٹ کر لے گی، لیکن وہ پاسبلٹی ابھی تک تو پاسبلٹی نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو ہم دنیا کو امام مہدی کا جو آنا ہے نا، میرا جو میں نے دیکھیں، اب یہ ظاہری بات ہے میرے پاس کوئی مولوی ہے، میں سچ بولوں تو میرے پاس کوئی بہت بڑے تو وہ ہے نہیں، میرے پاس پروف تو بھی ہے نہیں، لیکن جو جیسے یہ ضیاء بھائی بیٹھے ہیں، ابن آدم بھائی بیٹھے ہیں، ان جیسے لوگوں سے بات کر کے پھر پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی نے جب یہ اسٹرکچر ایک کھینچتے ہیں، اب وہ اصلی ہے نقلی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ابھی مسلمانوں پر زوال بھی آنے ہیں، ابھی ٹیکنالوجی کی وار بہت پینڈنگ ہے، بہت زیادہ۔ وہ ٹیکنالوجی کی وار جو پینڈنگ ہے وہ ہوگی، پھر دیکھیں اینڈ پہ کیا کنکلوژنز نکلتے ہیں، پھر کیسے لوگ، اگر تو قرآن سچ اور حق ہوا اور اس کے اندر جیسے سائنٹیفکلی فیکٹس کھول کر بیان کیے گئے ہیں، تو جتنا کچھ اس میں ہے شاید، اور جو کچھ ہمیں جہاں تک ہمیں پتہ ہے، تو جب یہ چیزیں آئیں گی تو ایک ٹائم لگے گا اس کو۔ یہ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ امام مہدی آ چکے ہیں اور ریولوشنز وہ آئی نہیں، کیونکہ مسلمان تو وہیں کے وہیں مزید کم تر سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں، اور بھی وہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ جو جی آپ کروا دیں آواز بھگوان بھائی، جو آپ کریکٹ کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں۔ تو اب ایسا جتنے پہ وہ کرتے ہیں، بعد میں ایک چیز کو یہاں پہ کر دوں، دیکھیں ہم سائنس کی سہارا لے کے جو ہم بات کر رہے ہیں نا، ہم ایک اپنی ایزمپشن کر رہے ہیں۔ ایک چیز ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دی ہے، وہ کس طرح پہلے بتائیے، میرا پرسپشن ہے نا۔ جی میں سمجھ رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنا ایک پوائنٹ رکھ رہا ہوں، وہ کس طریقے سے ہوگی، کیسے ہوگی، اس کے اوپر مجھے نہیں معلوم ہے اس وقت کے اوپر، اور نہ کسی اور کو معلوم ہے۔ بس اتنا معلوم ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ہے۔ ہم کو تعویلات کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا ابھی۔ سچا ہے، ایک چیز سچا ہے، پوائنٹ نمبر 1، پوائنٹ نمبر، یعنی کہ ہم اگر تعویلات پہ چلے جائیں گے کہ دیکھیں جی وہ اس ٹائم یہ ہوگا، ہم صورت فیل کی طرف جائیں، اس کے کانٹیکس کی طرف جائیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک پرندہ اوپر سے پھینکتا ہے ایک کنکر، اور نیچے وہ جو ہاتھی تھے وہ بھس بن گئے تھے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ 1000 فرشتے جو ہیں وہ بدر میں صحابیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے؟ کبھی سوچا ہے ایسی چیز؟ نہیں سوچی۔ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ دنیا، زمین و آسمان کس طریقے سے بنے تھے، اور جب یہ بنے تھے اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہونا ہے جب آپ احادیث کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ایک شخص کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اس کے بعد آپ تعویلات ہم جتنی مرضی کر لیں۔ یا تو ایک چیز کلیئر ہے، اگر تو آپ کہتے ہیں نا دنیا کے اندر خدا ہے یا نہیں ہے، یہ صاف سی بات ہے، یعنی اگر ہم ایک بات کرنے کے لیے پتہ ہے ابن ادم بھائی، اصل میں آئی ڈونٹ نو آپ نے بات ہاف سے اٹینڈ کی ہے؟ نہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا، سوری، میں ان جنرل بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں، میں جو ہمارا ٹاپک سٹارٹ ہوا تھا نا، دیکھیں میں طارق صاحب کو یہ کہہ رہا تھا، میں نے طارق صاحب سے یہ کہا تھا کہ طارق صاحب، مرزا صاحب جو ہیں وہ، چونکہ امام مہدی کی، میں نے بتایا کہ امام مہدی کی سپیس ہمارے پاس بھی ہے اور عیسیٰ ابن مریم کی سپیس ہمارے پاس بھی ہے، تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ یہ چھوڑ دیں، یہ توفیق اور رفع کو، ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں، اور صرف جو ہے اس چیز کے اوپر مجھے بتا دیں۔ ویسے میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں، جی میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں، میں سے یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ہم قرآن اور حدیث کی بات کریں گے نا، تو اس کے اوپر فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ جی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی دین سچا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جب دین سچا نہیں ہے تو آپ باقی چیزوں کو چیک کرتے ہیں نا، باقی دین دنیا میں، تو پھر کوئی دین بھی سچا نہیں ہے۔
اس لیے کہ اس کے اندر اس قدر وہ ہے نا ڈفرینٹ چیزیں ہیں کہ آپ اس کو لے ہی نہیں سکتے. اگر آپ کہیں گے کہ ہمارا دین سچا ہے تو پھر ہم نے وہ ٹائم وہ جس طریقے سے ہونا ہے وہ چیزیں وہ اسی طریقے سے ہوں گی جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بندہ آ کے کلیم کر گیا ہے کہ میں ہی وہ تھا، تو کیا اس کے کرنے کے بعد حالت بدلی ہے یا جو ہونا تھا وہ چیزیں فرق پڑی ہیں؟ عدل و انصاف ہو گیا، مقرر ہو گیا ہر جگہ کے اوپر، اور اسلام کو اسی طریقے سے واپس آ گیا جس طریقے سے پہلے تھا؟ بالکل نہیں. دن بدین آپ دیکھ رہے ہیں فحاشی، بے حیائی، LGBT، یہ ساری چیزیں جو ہیں. LGBT کا کبھی آپ نے نام سنا تھا امریکہ وغیرہ کا؟ مجھے ابھی نہیں پتا، آپ نے نام مجھے نہیں پتا ہی ہے کیا. یہ جو لیسبین اور گے سسٹم ہے اس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ چیزیں ایون کہ یورپ کے اندر کاٹ دیتی ہیں. آپ نے مجھ سے 1 to 1 نہ بات کرنے دی، آپ نے میں نے ایک سوال پوچھا تھا اس کے بعد بس. ہاں میں ابن آدم بھائی کو بات ختم کرتا ہوں، پھر میں کرتا ہوں. شارٹ میں یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو بے حیائی اور جس لیول کا سسٹم ہے، ایون کہ یورپ کے اندر آج سے 100 سال کے اندر تک جو چیزیں کا نام و نشان نہیں تھا، یعنی کہ مرزا صاحب کے آنے کے بعد بے حیائی پھیلی ہے. میں ان شارٹ کے اندر آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے، اور یہ ادر وے اراؤنڈ ہونا چاہتا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. آپ کا کویشچن میں نے رائز اپ کر لیا. میں بات کر رہا ہوں. جی بھائی، کوئی بندہ بھی نیچے پوچھ رہا ہے کہ وہ ایپ کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. وہ پلے اسٹور کے اندر سے ہے، ذرا بتا دیں. جی پلے اسٹور میں، پلے اسٹور کے اندر ہے بھائی. اچھا مولوی صاحب نیچے لکھ رہا ہوں، یہ سیم اسپیلنگ لکھ کے سرچ کرے گا تو فرسٹ رزلٹ میں آ جائے گی. اسپیلنگ کی مسٹیک نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اچھا مولوی صاحب دیکھیں، بات یہ ہے یہاں پہ کہ میرا جو موقف ہے نا وہ بیسیکلی یہ ہے کہ کیا مرزا صاحب جو ہیں، آپ جو بات آپ نے جو سوال کیا تھا نا اس کا میں نے جواب، یہی میرا جو جواب ہے اس کے اندر یہی ہے کہ وہ فیکٹس ابھی بہت دور ہیں، وہ فیکٹس ابھی آئے نہیں ہیں. اور اگر ہم وہ فیکٹس بھی مان لیں، کیا مرزا صاحب کے آنے کے بعد مولوی صاحب کیا وہ ریولوشنز ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمارے قائد ہمارے آگے تو ہیں، میں نے وہ بتایا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. شاہ صاحب آئے، میں صرف سلام لے لوں شاہ صاحب سے اگر آپ اجازت دو. جی اسلام تو پھر کوئی موقع دے دو. مولوی صاحب کے بعد کسی مربی صاحب سے کروائیں، چونکہ مولوی صاحب کے مقابلے میں تو مربی صاحب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، کروائیے بات. ٹھیک ہے. ویسے میں مولوی صاحب سے بات کر کافی دیر سے بات کر رہا ہوں، ان کو بولنے کا اصل میں موقع نہیں مل رہا، تو میں ابھی چاہتا ہوں کہ یہ بات کریں آپ بات مولوی صاحب. اچھا سر، میں نے اس لیے آپ سے سوال پوچھا تھا، آپ نے کہا وہ بہت دور ہے، تو اس لیے جب اتنا امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے اور سب کچھ ہو جانا ہے، تو خواہش تو یہ ہونی چاہیے کہ بندہ سر جھکا لے، سجدے میں چلا جائے اور یہی دعا کرے کہ ایز سن ایز پاسبل یہ ہو جائے، کیونکہ جتنا جلدی ہوگا اتنا بہتر ہوگا. اور دوسرا، آج ایک دوست نے فرمایا جی جو کچھ احادیث میں ایسا ہی ہوگا تو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ساری احادیث اکٹھی کر کے پڑھ لیں اور دیکھیں کہ ان کے اندر کیا کیا تضادات ہیں اور کیا کچھ بیان کیا گیا اور کیا کیا عقائد ہیں جو اس وقت آپ موجود ہیں. اور تیسری جو بات آپ نے سائنسی حوالے سے کی ہے، میں تو اس کے خلاف ہرگز نہیں ہوں. جو بھی ہوگا وہ علم اور سائنس کے ساتھ ہی بہتری آئے گی. لیکن ٹھیک ہے، خواہش رکھنی، لیکن اگر بہت دور ہے آپ کے مطابق تو اس وقت تک یقیناً رد قادیانت ایک بہترین کام ہے، اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اچھی کمائی بھی ہے اور بہترین گھر بار چلتا ہے اس کے ساتھ، تو وہ پھر جاری رہنا چاہیے اس وقت تک. نہیں آپ دیکھیں، اب آپ نے یہ بات کی ہے تو رد قادیانیت، تو بات یہ کہ لوگ مائک کھولنے میں مجبور کر دیتے ہیں یہ مولوی صاحب. اچھا کوئی بات نہیں، پیار سے بات کرے، کوئی بات نہیں. دیکھیں اختیار ہے بولنے کا، کوئی مسئلہ نہیں نہ کچھ کہیں، خیر ہے. دیکھیں ان کے پاس مرزا صاحب کے لیے بتانے کے لیے ہے نہیں نا کچھ کہ انہوں نے کیا کیا ہے، تو پھر ہم پہ آپ وہ طنز بھی نہ کریں. کوئی بات نہیں. اچھا دیکھیں مولوی صاحب، بات یہ ہے، دیکھیں بات پتہ کیا ہے، جو بھی یہ اتنی دیر تک رد قادیانیت، ہمیں کیا اختلاف ہے آپ سے؟ پہلے غور کریں یہ بات. کیا ہماری آپ کی کوئی جائیدادیں ہیں، کوئی پراپرٹیز ہیں؟ یہ سب لوگ یہاں پہ، یہ زیاد صاحب بیٹھے ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ابن آدم بھائی بیٹھا ہے، یہ سب اپنے ڈویژن میں اپنے کام کر رہے ہیں. ابن آدم بھائی کو جو ہیں مطلب وہ ایک اپنی جاب کرتے ہیں، میں جانتا ہوں ایک اچھی جاب کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے. یہ جو لاشرک بھائی ہیں، یہ بھی ڈار صاحب ہیں، یہ بھی اپنی جگہ پہ زون پہ اپنا اچھا کام کریں. اچھا آپ بھی جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ نیچے شاہد بھائی آئے ہیں، یہ ہم جو سب لوگ بیٹھے، چلے طارق صاحب تو ریٹائرڈ ہے نا، 60 ایئرس بعد انہوں نے پہلے جماعت سے ریٹائرمنٹ دے دی ہے، 10 ایئرس کے بعد یہ انشاءاللہ جو ہے وہ جنت میں میرے ساتھ جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ جو باقی جو جگہ باقی جو سب لوگ ہیں یار، یہاں پہ پیسہ اور یہ چیزیں مجھے نہیں لگتا کہ مولوی صاحب بہت کوئی اہم
رول ہے. یہاں پہ ہم سب ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے. آپ اپنے عقائد میں اتنے پختہ ہیں, مطلب میں آپ کی بات کر رہا ہوں, دیکھیں اگر آپ جماعت سے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ بھی یہاں پہ اس لیے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ مرزا صاحب ایک جو ہے وہ سچے ذلی اور بروزی نبی ہیں یا وہ امام مہدی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا مقصد یہی ہے. اچھا, ہمارا مقصد یہی ہے, ہم بھی آپ کی اصلاح چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ ذلی بروزی نبی کی کوئی قرآن سے کوئی مثال نہیں ملتی. قرآن جس کامل نبی نے اپنا دین مکمل کر دیا, جس نے اپنے دین کو ہم پہ فنش کر دیا, اور اس کے اندر اس نے کبھی ذلی اور بروزی نبی کی بات نہیں کی. اچھا, جن آیات کو لے کر ہم کبھی یہ جو آپ کے جو لوگ ہیں, اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور آپ انہی سے کویشچنز رائز اپ کریں گے نا, جتنی مولوی صاحب جتنی کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب تعویلات پہ مشتمل ہیں. مطلب آپ مرزا صاحب کی جتنا لٹریچر کو پڑھیں گے اور جو قرآن کا جتنا فہم آئے گا آپ کو, وہ تعویلات کے اوپر مشتمل ہے. مرزا صاحب کی جو آپ نے بات کی, بھئی امام مہدی نے آ کے کیا کرنا ہے؟ امام مہدی نے آ کے صرف اپنی اسپیس بنانی ہے, مجھے قرآن اور حدیث سے میری اسپیس بن جائے, لوگ مجھے ماننا شروع کر دیں. تو یہ تو زیادتی ہے. بھئی ریولوشن آتا تھا تو ان کو چاہیے تھا, یہ مجھے کوئی اور پتہ نہیں کیا اٹیک کرا. اچھا, لیکن تو آپ اس میں تو مولوی صاحب ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ان کو آ کے چیزوں کو اس طرح ٹھیک کرنا چاہیے تھا کہ جس طرح ٹھیک کرنے کا حق ہوتا ہے. لیکن اچھا بہت زیادہ نہ کرتے آرٹسٹ, ٹھیک ہے چھوڑ دیں, ضیاء بھائی نے کیا بات کی ہے وہ سب ایک باتیں لگا, لیکن ایٹ لیسٹ وہ جو ریولوشن ایک جنرل, ایک نارمل, ایک جنیرک ریولوشن جو تھا, وہ بھی تو مولوی صاحب نظر نہیں آتا کہیں بھی. وہ اگر نظر نہ آتا ہو تو اس قدر پاورفل انداز میں جو حکومتیں ہیں وہ ایکٹیو نہ ہوتی ہیں, وگرنہ ان کو ایسے ہی سمجھتے کہ بس ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, وہ تو اس کے اوپر بھی نا مولوی صاحب قادیانی کارڈ اتنا پاورفل ہے کہ جب بھی کوئی مرنے لگتا ہے, جس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے, قادیانی کارڈ لے آتا ہے. تو ریولوشن اگر دیکھنا ہے تو جماعت کے اندر آ کے دیکھیں کتنا فرق نظر آئے گا ایک جماعت میں اور جو مخالفین ہیں سارے, اور وہ کھل کے کہتے ہیں, یہ نہیں کہ چھپا کے. وہ کورسز میں بتایا جاتا ہے کہ بالکل کسی عقیدے کے اوپر سامنے جا کے احمدیوں کے سامنے ڈسکس نہیں کرنا. وہ صرف وہ اگلے دن کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو جی سفید کاغذ دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد عقیدوں کے اوپر, یہ ضیاء رسول صاحب بھی کہہ رہے تھے, توبہ توبہ توبہ, جو ہمارے عقائد ہیں ایک دوسرے کے خلاف, اس کے اوپر ہم لب کشائی کر ہی نہیں سکتے جماعتی احمدیہ کے سامنے بیٹھ کے. اور مرزا صاحب نے جو لکھا ہے وہ بڑے بولڈ انداز میں, چاہے وہ شیعوں کے ایسے عقائد ہیں, چاہے وہ آریہ. اچھا, میں آپ سے ایک کویسچن ایڈریس کراؤں گا, آپ نے رکنا ہے, آپ ایک منٹ دیجیے گا. میں صرف شاہ جی کو لے لوں, اگر شاہ جی نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو پھر میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. میں آپ کو کچھ عقائد آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے احمدی لوگوں سے سیکھے ہیں, وہی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. السلام علیکم شاہ جی. وعلیکم السلام. پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو مرزا مسرور صاحب کو رزق دے رہا ہے تو مولویوں کو کیوں نہیں دے گا؟ ٹھیک ہے نا, اگر وہ دفتر میں بیٹھے ہوئے انہیں رزق پہنچ رہا ہے تو مولویوں کو بھی رزق پہنچ جائے گا. اس میں کیا مطلب؟ رزاق ہے, وہ ہر کسی کو رزق دیتا ہے. ایک بات جواب تو یہ ہو گیا. دوسرا, میں نے کئی دفعہ ان سے عرض کیا ہے کہ آپ مجھے بتائیے اہل سنت و جماعت کہیں آپ کو ملتی ہے کوئی گیدرنگ کہ عیسیٰ علیہ السلام جلدی آئیے؟ ابھی فلسطین میں کتنا کرائسس ہے, وہاں کوئی ایسی ویڈیو دیکھی ہے اپنا اویس صاحب جنہوں نے کوئی مسلح ڈایا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جلدی آئیے؟ یہ آپ دن کس دنیا میں رہتے ہیں جو دنیا کا نظام ہے, جو سٹرگل ہے, جو جہاں پر بھی کوئی بات ہے وہ لوگ کر رہے ہیں, جہاں جتنی کسی کی طاقت اور قوت ہے. ہاں, جب اللہ کا حکم ہوگا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے, امام مہدی اعلان کر دیں گے. لیکن شاہ جی یہ فلسطین کے بارے میں کیوں کویشچن رائز اپ کریں گے جبکہ یہ ہم لوگوں کو تو مشرک اور کافرین میں ہمارا شمار کرتے ہیں, تو وہ بھی ظاہری بات ہے ہمارے جیسے ہی ہیں, تو اس لیے یہ تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کریں گے نا. یہ ان کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ جو مسلمانوں پر جتنی بھی مصیبتیں آ رہی ہیں وہ صرف ایک ہی وجہ سے آ رہی ہے کہ انہوں نے ان کے بانی کو نہیں مانا. اکثر میں سنتا ہوں ان کی ٹی وی پر بھی اور ان کی اسٹیٹمنٹ بھی یہی آتی ہیں کہ پاکستان جو مشکل میں ہے, دیگر ممالک جہاں پر بھی کوئی مشکلات آ رہی ہیں وہ صرف اس ایک وجہ سے آ رہی ہیں. اچھا, اب تیسری بات انہوں نے مولوی صاحب نے جو بیان کی ہے, ایک تو رزق کی بات کی, دوسرا انہوں نے اپنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بات کی, اور تیسری بھی کوئی انہوں نے بات کی, مجھے اگر ویسا آپ کو یاد ہو. مجھے تو یاد نہیں ہے. مولوی صاحب آپ بتا دیں تیسری بات کیا کی تھی آپ نے؟ وہ سر پہلے بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, انہوں نے تیسری بات یہ کی ہے تو گورنمنٹ سے ان کو پابندی لگا دی. امام مہدی کی کر لینا. اچھا, گورنمنٹ سے پابندی؟ ہاں, گورنمنٹ سے
یہ حکومت پاکستان نے جو پابندی لگائی ہوئی ہے. آپ کہ یہ اگر سچے ہوں تو ان کو اس طرح کے اجماع کی اور رد قادیانیت کی ضرورت نہ پڑے، یہ پھر دعوتیں دیتے جی میں جماعت کے افراد کو، یا پھر اپنے جو عقائد ہیں وہ بھی دیانتداری کے ساتھ وہ بولڈ انداز میں آمنے سامنے بیٹھ کر بیان کرتے کہ یہ سچے عقائد ہیں. نہیں، میں عرض کرتا ہوں یہ سمپل جواب، اس کا سمپل جواب. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں، میں آپ کے سامنے زندہ بیٹھا ہوں. آج تک میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں نے آپ سے کہا ہو کہ میرے ساتھ قرآن پہ بات نہ کرے، حدیث پہ بات نہ کرے، باقی کو چھوڑے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں حت المقدور گفتگو میں مرزا صاحب کا نام بھی نہیں آنے دیتا. ہاں آپ کی طرف سے نام آتا ہے تو پھر میں کاؤنٹر کرتا ہوں اس کو. ایک بات نوٹ کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت جو سبجیکٹ ہوتا ہے نا، ویسا اب دیکھیے میں عرض کرتا ہوں. اب جب کوئی صحابہ کرام کی گستاخی کرے گا نا، تو وہ جو صحابہ والے ہیں نا، جتنے بھی جو صحابہ کی عظمت کے قائل ہیں، وہ اکٹھے ہو جائیں گے. آپ نوٹ کیجئے گا. وہ کہتے یار یہ ایشو ہے ایسے حضرت عائشہ صدیقہ کو ہو رہا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کو. وہ جن کے اختلافات ہوں بھی نا جی، بریلوی اور دیوبندی، وہ اس پوائنٹ پر کیا ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کا دفاع کرنا. اچھا، جو اہل بیت کی محبت والے ہوتے ہیں، جب ادھر سے کوئی ناس بھی اٹھتا ہے امام حسین پاک کے بارے میں، تو اختلافات کے باوجود بھی وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. نہیں جی، ہم نے عظمت اہل بیت بیان کرنی ہے جی، ہم امام حسین کے اوپر کسی کو کچھ نہیں کہنے دیں گے. اسی طرح سے مولوی صاحب، جب کوئی ایسی فکر اٹھے جو کہے کہ نبوت جاری ہے اور نبوت غلط عقیدہ معاذ اللہ، یا اسمہ احمد جہاں احمد ہے اس جگہ کسی اور کو کوئی مراد لے، سورہ آل عمران کی ثم جاءکم رسول اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس آیت سے کسی اور بندے کو لے، تو پھر اس پوائنٹ پر وہ اس فکر والے بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں. میری مثال ویسا آپ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہا ہوں. جب کسی فکر کا جو فکر کی اجتماعیت ہو نا، وہ پھر ایک گروہ ہو، دو ہو، چار ہو، پانچ ہو، وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. تو اس سوال مسئلہ بھی آپ دیکھیے، یہ لوری گروپ اور قادیانی گروپ اور جنبا گروپ ہے نا، علیحدہ علیحدہ ہے کہ نہیں ہے اپنا، لیکن اجراء نبوت پر سارے اکٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. جب کوئی مرزا صاحب کے بارے میں بات کریں تو چاہے جنبا گروپ ہو، چاہے لوری گروپ ہو، چاہے قادیانی گروپ، اختلافات کے باوجود اس پوائنٹ پر سارے اکٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ شاہ صاحب آپ بات مکمل کر لیں. سمپل اتنی سی بات ہے اپنا ویسا. اور کوئی جی شاہ صاحب، جنبا ہو یا کوئی بھی ہو، جو جب عقائد کی بات آتی ہے تو ہم بالکل بولڈ انداز میں، کوئی حیا شرم اس میں نہیں ہونی چاہیے. یہ تو عقیدوں کی بات ہے تو سب کے سامنے بات کرتے ہیں. چاہے طارق چوہان صاحب ہوں، وہ جس قدر اوپنلی جماعت کے خلاف یا جماعتی خلفاء کے خلاف بات کرتے ہیں، اسی طرح ان کے عقائد کے بارے میں بھی آپ کے منہ سے بھی میں نے سنا ہے. ایک جگہ ایک براڈ کے اوپر آپ نے کہا میں بالکل یہ جو ہمارے آپس میں مسائل ہیں میں اس کے اوپر گفتگو نہیں کرتا، میں صرف رد قادیانیت پر بات کرتا ہوں. ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب اور باقی علماء جو کہ ختم نبوت فورم کے پلیٹ فارم سے ان کی ویڈیوز موجود ہیں کہ کسی طرح بھی جب آپ ان کے سامنے بیٹھیں تو کوئی بھی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے ان کے سامنے جس میں ہمارے اپنے عقائد کے اوپر اختلاف ہے ان کے اوپر. حالانکہ امام مہدی اور مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو عقائد آپ لوگوں کے اختلافی ہیں وہ اوپنلی آپ کو ڈسکس کرنے چاہیے. یعنی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ مانتے ہیں ان کو بھی آنا چاہیے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی مانتے ہیں اور امتی بھی مانتے ہیں ان کو بھی آنا چاہیے، جو محض ان کو امتی مانتے ہیں ان کو بھی سامنے آنا چاہیے، اور جو امام مہدی امام غائب کے ماننے والے ہیں وہ بھی اپنے دلائل لے کر آئیں، اور جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پیدا ہوں گے اور وہ یہ کام کریں گے ان کو بھی آنا چاہیے سامنے. جی میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس کا سمپل جواب ہے. دیکھیں اب میں نے میرا نام لیا ہے، دیکھیں میرے اختلافات اور ریکارڈ موجود ہے. ہمارے جو اختلافات ہیں نا بین المسالک، وہ میرے ہوتے ہیں، وہ موجود ہیں. اب آپ اگر مولوی صاحب جن کا تعلق قادیانی جماعت سے ہیں یا کوئی اور ہے، وہ مجھ سے دیوبندی کے بارے میں سوال کرے تو میں مولوی صاحب آپ کو کیوں جواب دوں؟ دیکھیے آپ کا یہ حق نہیں بنتا سوال، اس لیے کہ یا تو آپ دیوبندیوں کے نمائندے بنے، آپ جس فکر کے ہیں میں آپ سے اسی پر گفتگو کروں گا. آپ کے ہیں وہ صبح شام میری تسبیح پڑھتے رہتے ہیں نام کی، شاہ صاحب جواب نہیں دیتے. کیوں؟ دیوبندی آئے گا میرے سامنے، میں بات کرے گا میں اسے جواب دے دوں گا. کوئی اہل حدیث آئے گا اس کے ساتھ میرا مکالمہ ہوگا. آپ کا میرا جو اختلاف ہے وہ ان فروعی مسائل پر نہیں ہے. آپ کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ آپ اپنا بات کریں، میں اپنی بات کرتا ہوں. اب رہ گئے امام مہدی کا، وہ دو اسکول آف تھاٹ اہل تشیع کے ہاں ہیں.
کہ ان کا پیدا ہو چکی ہیں، وہ غائب ہیں، ان کا ظہور ہوگا، وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کی برتھ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اب جہاں تک ہے نبی اور امتی کا سوال، یہ ہے کہ کوئی بھی آج تک مجھے ایک دکھا دیں کہ جنہوں نے کہا ہو کہ جس کے ساتھ نبی کا ٹائٹل ہو وہ پھر نبی کا ٹائٹل نہیں رہے گا۔ یہ صرف الفاظ کا جو چناؤ ہے نا، اس میں فرق ہے، باقی کسی کے عقیدے میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، لیکن ان کا دور نبوت نہیں ہے۔ دور نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور پورے قرآن کی روح اور فکر اور پورے الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھ لیں اور احادیث مقدسہ پڑھ لیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کوئی نبوت والی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اس لیے کہ دور نبوت ہے ذات سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہاں، اگلی بات میں عرض کروں کہ کوئی ایسا ہمارا سادہ سا نوجوان جس کا اتنا مطالعہ نہ ہو، وہ آپ کی براڈ پر آپ 4-5 اکٹھے اس کو گھیر لیں، ایک ادھر سے سوال کرے، دوسرا ادھر سے کرے، اس کی باتیں ریکارڈ کر کے آپ اس کو جو ہے نا وہ بنا دیں، تو وہ اور معاملہ ہے۔ لیکن جو علماء کرام ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں، ان میں کوئی کنفیوز نہیں ہے، اور اس میں 2 اصطلاحیں میں بطون نبوت اور ظہور نبوت میں کہا کرتا ہوں کہ بطون نبوت یعنی جو نبوت باطن میں وہ ہر نبی کے پاس ہے، لیکن ظہور نبوت یعنی اس کا جو اظہار ہے، جب نبی کا دور نبوت ہوگا، اس کا نبوت کا ٹائم ہوگا، اللہ کا اذن ہوگا، جب اللہ فرمائے گا تو اس کی نبوت کا ظہور ہوگا۔ اور یہ جتنی میں باتیں کر رہا ہوں نا مولوی صاحب، ہر ایک کے پیچھے قرآنی آیات موجود ہیں، لیکن اویس صاحب کو میں چاہتا ہوں، انہوں نے مجھے صرف 1-2 باتیں کرنے کے لیے کہا تھا، میں زیادہ ٹائم لے گیا، تو آپ اویس صاحب کے ساتھ جو ہے نا گفتگو جاری رکھیں۔ بہت شکریہ اویس صاحب۔ نہیں، بہت شکریہ شاہ جی آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ بیٹھے نہیں، پھر ایڈریس کرواتا ہوں آپ سے ایک کویسچن۔ لیکن صاحب میں نے جو بھی باتیں کی ہیں میں اس سوشل میڈیا یا ٹک ٹاک یا واٹس ایپ کی نہیں کر رہا، حقیقی زندگی میں بھی باتیں ہوتی ہیں، اور پچھلی 40-50 سال کی زندگی میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میری مختلف علماء سے باتیں نہیں ہوتی رہی؟ ایون واٹس ایپ کے اوپر ایک مولانا عمر صاحب تھے، ان کا پورا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، دیوبندی تھے، وہ کہتے تھے وہ نبی و امتی ہوں گے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا امتی نبی ہوں گے، وہ کہتے تھے نبی و امتی ہوں گے، نبی ہوں گے لیکن امتی نبی بن جائیں گے، تو اس طرح کے ٹرم وہ استعمال، تو یہ حقیقی زندگی میں کافی ویریشن ہے۔ مولوی صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ نا میں نا بہت ہی سیدھا سے سادہ سی بات کرتا ہوں ہر ایک جگہ پہ جا کے، اور سادی سی سوال یہ ہے، مرزا صاحب کا ریولیوشنس، ریفارمنگ، اور سیدھی سی بات ہے ان کے آنے کے بعد چینجنگ کیا آئی؟ جی اویس صاحب ایک منٹ آپ جاری رکھیے گا، میں اجازت لوں گا، اور صرف مولوی صاحب سے مولوی صاحب جو انٹرنل باتیں ہیں نا، جب تک تو ہم تھے نا پاکستان میں، اس وقت وہاں ایک ہوا بنایا ہوا تھا آپ کے معاملے میں بھی، لیکن جب سے میں ادھر یورپ میں آیا ہوں نا، تو میں نے آپ لوگوں کو بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ یہاں برطانیہ میں آپ کے کتنے مراکز ہیں، اس کے مقابلے میں ہمارے کتنے ہیں، آپ کا سوشل ورک کتنا ہے۔ ہمارے ہاں اب اتنی مضبوطی آ رہی ہے ہماری نوجوان نسل میں، اور اتنی ٹریننگ ہے، اور اتنے ان کو نالج ہے، اور دیگر معاملات ہیں۔ آپ کے کتنے، آپ کہیں گے کہ یہاں 50 ہوں گے، 60 ہوں گے، 70 ہوں، یہاں ہزاروں ہیں مراکز، ترکیوں کے، عربوں کے، اور اب وہ جو شعور ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے نا، اور اس میں دیکھیے آپ کا سمپل سا کہ دیکھیے کوئی مسلمان بھی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، یہ مولوی صاحب بڑے درد دل سے عرض کر رہا ہوں، اسم ہو احمد، اس میں عرب ہو، عجم ہو، کوئی بھی ہو، احمد سے مراد صرف ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں دفن ہوئے، آپ واحد کمیونٹی ہیں جن کا نقطہ نظر اس سے جدا ہے، یعنی کسی فرقے کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ جو سورہ صاف کی آیت نمبر 6 میں احمد ہے نا، اس سے وہ حضرت عبداللہ کے بیٹے اور حضرت آمنہ کے لخت جگر اور مکہ میں پیدا ہونے والے، یہ آپ ہی کی طرف سے ایک نئی بات جو ہے نا اس نے جنم لیا ہے۔ اسی طرح میں پہلے نہیں سنتا تھا، لیکن کچھ سالوں سے میرے خیال انصر رضا صاحب نے اس کو انٹروڈیوس کروایا کہ سورہ آل عمران وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جبکہ مرزا صاحب نے بھی نہیں لکھا، یہ وہ کہتے ہیں کہ رسول حضور کے بعد بھی مرزا صاحب ہیں۔ تو یہ جو چیزیں آپ کی نئی نہیں، یعنی وہ باتیں جو مرزا صاحب نے بھی نہیں لکھی تھی، آپ کی اب جو لوگ ہیں اس سے بھی 4 قدم آگے آ گئے۔
اچھا یہ باتیں جب مسلمان سنتے ہیں نا تو یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی مولوی صاحب. کوئی بھی یعنی ہمارے یہاں اختلافات ہیں میں مانتا ہوں، لیکن اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ سورہ آل عمران کی ثم جاءکم رسول، حضور کے بعد بھی حضور کا بھی کوئی مصدق ہے بعد میں. آپ لوگ تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کو بھی بعد میں ایک مصدق چاہیے. تو یہ وہ گہرے اختلافات ہیں جن پر آپ بھی غور کریں، تدبر کریں، سوچیں، سمجھیں. تو یہ چند باتیں ہیں. تو میں اجازت لوں گا اویس بھائی. تو شکریہ. ٹھیک ہے نا، آپ کافی اور وہ جی مولوی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، وہ جو انصر رضا صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، کوئی بھی بندہ وہ اپنے فہم جو ہے قرآن کریم سے وہ لے کے بیان کر سکتا ہے. کسی کو ہضم ہو سکتی ہیں، کسی کو نہیں ہو سکتی، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن نظریات کے اوپر پیرا نہیں لگایا جا سکتا. اور مرزا صاحب نے جو لکھا ہے ہم تو وہ مانتے ہیں جی. اور مرزا صاحب نے اسم و آمد کا مصداق حضرت محمد مصطفیٰ کو ہی ٹھہرایا ہے. ابھی اب براڈ پر دیکھ لیں نا مولوی صاحب کیا حال ہو رہا ہے. یہ اویس صاحب گواہی دیں گے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہ بہت پیچھے رہ گئی ہے، اور بعد کے جو خلفاء ہیں انہوں نے جو لکھا ہے وہ زوردار انداز میں. یہ اویس صاحب آپ یہ کانوں سے سن رہے ہوں گے کہ اس پر ڈبیٹیں ہو رہی ہیں، بلکہ ڈینائی کیا جا رہا ہے کہ اصل مصداق جو اگلی آیت پڑھی جاتی ہیں بعد میں فمن اظلم ممن افترا، اگلی آیت پڑھ کے اس کا مصداق آپ دیکھیے کہ ڈائیورٹ کدھر کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ ویسا، اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. عبید صاحب آپ نے ریولوشن کا سوال پوچھا تھا. یہ سلمان بھائی نا کافی دیر سے میسج کر رہے تھے، میں ایک بار ان کو لے لوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ماشاء اللہ سلیمان فارسی صاحب آ گئے. نہیں سلیمان فارسی صاحب تے صحیح پیور بریلوی نے. جی سلیمان فارسی صاحب. جی ہوسٹ صاحب، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا نام کیا ہے سر؟ میرا نام اویس ہے. کس لیے ہے؟ میرا نام اویس اس لیے کہ میرے ماں باپ نے رکھا. نہیں، اس کا مقصد کیا ہے نام رکھنے کا؟ پہچان. جزاک اللہ. اتنی بات کرنی تھی. آپ نے بتایا تھا نا کہ نشانیاں بیان ہوئی ہیں امام محمد ابن عبداللہ مہدی کی اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول کے متعلق احادیث مبارکہ موجود ہیں. میں نے نام کے حوالے سے صرف اتنی بات گزارش کرنی تھی آپ سے. بہت بہت شکریہ. جاری رکھیں آپ گفتگو. جی مولوی صاحب. ہاں جی، وہ آپ کہہ رہے تھے کہ مرزا صاحب نے کیا ریولوشن کیا. تو وہ ہر بندے کی اپنی آبزرویشن ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت گہرے اثرات اپنے دور میں چھوڑے ہیں، اور جو تجدید دین کی ضرورت تھی، جو اس وقت بہت بڑے بڑے مسائل تھے جس طرح عیسائیت کی جلگار تھی، اس کو جس طاقت سے روکا ہے، اس کو جو ہمارے مخالفین ہیں وہ بھی دیانتداری سے اس کو تسلیم کرتے ہیں. اچھا رکیں ایک منٹ رکیں آپ جو ایک منٹ یہیں پہ رکتے ہیں. لاسٹ ایک مجھے بھول جائے گی پھر وہ بات. اچھا تو جو حدیث بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بعد اپنی امت کو جو بنی اسرائیل سے تشبیہ دی گئی ہے، تو ان کے بھی مسیح دیکھیں پہلے 300 سال تک کیا تھا. اگر دیکھیں وہ سچے مسیح نہیں تھے جی، وہ 300 سال تک صحابہ کاف کی طرح. تو اس لیے مرزا صاحب نے بھی کہا تھا کہ 300 سال تک نہیں ہوں گے کہ میرا میسج جو ہے وہ اس طاقت اور قوت کے ساتھ ساری دنیا تک پہنچ جائے گا اور اس کا غلبہ ہوگا. اچھا میری بات سنیں. آپ مجھے صرف ایک بات یہ بتا دیں سمپل. آپ نے کہا کہ وہ عیسائیت کے ساتھ کیا کریں گے، تھوڑا بتائیے گا. جو عیسائیت کا ایک اٹیک تھا نا اس دور میں، اس کو روکا، اور وہ جو عقائد امہ کے اندر بنے ہوئے تھے جو علیہ السلام کو مقام دیتے، وہ جو اٹیک تھا عیسائیت کا، وہ جو اٹیک اس وقت تھا، وہ اٹیک زیادہ خطرناک ہے جو ابھی عیسائی جو اٹیک کر رہے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہے؟ دونوں میں سے کون سا زیادہ؟ اچھا ویس بھائی میں نے ایک کویسچن کرنا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں اب؟ تو جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ کوئی مذہبی جنگیں نہیں ہو رہی ہیں اس وقت. میں نے مولوی صاحب مجھے ایک جواب دیجیے گا. دیکھیں کرسچنز جو ہیں وہ تو مسلمان جو ہیں وہ کرسچن ہوتے رہتے ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے. کرسچن مسلمان ہوتے رہتے ہیں، مطلب نارملی کرسچنز کی تبلیغ سے ہو گئے یا ویسے کسی بھی وجہ سے کرسچن ہو جاتے ہیں مسلمان. پوری اسلامک ہسٹری میں مجھے ایک مثال پیش کر دیں کہ کسی قوم کا کوئی نامی گرامی عالم دین جن کے پیچھے ایک دنیا ہو، ان کو اپنا رہبر مانتے، ایم ہی کوئی محلے کا نام نکال کے لے آنا، کوئی نامی گرامی عالم دین ہو اور وہ کرسچنز کو چیلنج کر کے ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے گیا ہو، اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے گیا ہو، اور مناظرے کے بعد
جب کرسچن کے ساتھ مناظرہ ہوا ہو اور مناظرے کے بعد اپنے ساتھ جانے والے اس کے بندے عیسائی ہو گئے ہوں. ایک مثال پیش کر دیں. یہ اعزاز صرف آپ کے مرزا صاحب کو حاصل ہے. کیا بات آپ کون سی تبلیغ کی بات کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے بڑے عیسائیت کے تھم کو روک دیے ہیں؟ میں نا آپ کو پوری 2-3 منٹ کی ویڈیوز دکھا سکتا ہوں ڈاکٹر اسرار کی اور بھی علماء کی. اور اگر کوئی پہلے مولوی صاحب دیکھیں میری بات سنیں. ڈاکٹر اسرار کی ویڈیو آپ لائیو میں جو پوچھا وہ دے دیں جواب. عیسائیت کے جو عقائد ہیں ان کا رد جماعت احمدیہ کرتی ہے. آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ کے تو عقائد ہی وہ ہیں جو عیسائیوں کے ہیں, تو آپ ان کے رد کس وہ طرح تو میں مولوی صاحب غصہ نہ کرے, وہ میں ابھی عقائد پہ بھی بات کر لیں گے. ہم عقائد ایک الگ ٹاپک ہے, وہ بات کر لیں گے. میں آپ کو ثابت کروں گا کہ آپ کے سارے عیسائیوں والے ہیں, ادھر گھوڑی ادھر میدان. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ 1400 سال کی تاریخ میں کوئی ایسا آپ کو مسلم اسکالر ملتا ہے کہ جو کرسچن سے چیلنج کر کے جناب ڈیبیٹ کرنے کے لیے گیا ہو اور ڈیبیٹ کے نتیجے میں اپنے بندے جو ساتھ اس کے گئے ہوں ان کو عیسائی کروا کے آ گیا ہو؟ یہ اویس صاحب نیچے وہ پہلے تو بڑا وہ آیا تھا, لیکن وہ میرے خیال ہے ون سائیڈڈ ہی ہوتا ہے. مجھے تو کوئی پرواہ نہیں, جو مرضی ہے لکھیں, کیونکہ ہم تو عادی ہیں, چاہے وہ گالیاں دیں یا جو بھی کریں. گالی کس نے دی آپ کو؟ گالی کس نے نکالی؟ نہیں, وہ نیچے آیا تھا نا پہلے, وہ کیا نام ہے اس کا یار, مجھے نہیں بتانے کے نیچے لکھ رہے ہیں ایسی ویسی باتیں. پتا نہیں مجھے, میں نے ابھی تک گالی نہیں دیکھی. کوئی گالی دے گا تو میں ویسے بتا دوں گا. لیکن مولوی صاحب بات پتا کیا بات یہ بات کو سنیں. آپ جو ریولوشن, آپ جس ریولوشن کی بات کر رہے ہیں نا, اس کو ریولوشن نہیں کہتے. ہم دیکھیں اب تجدید دین کی بات کر رہے ہیں. میں ان کی ایک بات کا جواب دے لوں. سوری ویس بھائی, دیکھیں مولوی صاحب نہایت ادب احترام کے ساتھ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہ دیکھیں تقریر میں کہا ہے کہ مرزا صاحب نے بڑی عیسائیت کی جو ہے وہ ان کے خلاف کام کیا ہے. وہ بندہ مرزا صاحب کے 100 سال کے بعد پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے عالم دین تھے, لیکن کوئی عالم کل نہیں ہوتا کہ اس کے پاس سارا علم ہو. آج بھی ہم دیکھتے ہیں قادیانیت کا علم بہت بڑے علماء کے پاس نہیں ہے. جو مرزا صاحب کے بیٹے نے لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب نے ٹوٹل ایک ہی مناظرہ کیا ہے سید عبداللہ حاتم کے ساتھ, انہوں نے جھوٹ بولا ہے. انہوں نے اپنی سیرت المہدی میں لکھا ٹوٹل 5 مناظرے مرزا صاحب نے مسلمانوں کے ساتھ کیے ہیں, 2 عیسائیوں کے ساتھ, 2 مسلمانوں کے ساتھ, 1 ہندوؤں کے ساتھ. تو مرزا صاحب کی تو یہ کارکردگی, اگر آج کا عالم کسی سنی سنائی قادیانی جس طرح آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے بڑے مناظرے کیے اور بڑے جناب انہوں نے عیسائیوں کو شکست دی, اسی طرح سنا کے کوئی بندہ بیان کر دے تو غلطی کے پتلے ہیں, اس کو آپ ریفرنس بنا لیں گے. مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی اس طرح اپنی تقریر میں کہا تھا کہ مرزا صاحب نے 70 مناظرے کیے. آپ کے لوگ اس تقریر کو لے کے اچھال رہے تھے, ہم تک پہنچی ہے. میں نے خود مفتی صاحب سے رابطہ کیا, میں نے کہا مفتی صاحب اے کی بلنڈر ماریا جے تے تسی کہہ رہے ہو کہ 70 مناظرے کیتے, انہیں تو 5 مناظرے کیتے نے. انہوں نے مفتی صاحب نے مینوں واپس ریکارڈنگ کر کے بھیجی ہے, میں تانوں سنانا ذرا سنو. تو میرے خیال ہے آج تو بعد تسی یہ گل نہیں لگے کرن. میں پچھلا ختم کرن بس انہاں دے میں تانوں ایک چھوٹا جہا کلپ سنانا. فرمائشی بیانات نہیں بس سبسکرائب کریں اور جی دوستو, کلپ آپ نے ملاحظہ کیا. اب ذرا مفتی صاحب کا جواب ملاحظہ فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جی برادر محترم, آپ نے میری طرف میرے کسی جگہ کے خطاب کا ایک مختصر سا حصہ جو بھیجا ہے, جس میں مرزا قادیانی کے مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اس نے ابتداً بڑے مناظرے وغیرہ کیے اور 70 کے قریب جو ہے نا وہ مناظرے اس نے جیتے. تو یہ میری سبقت لسانی ہے. آپ کا شکریہ, آپ نے میری توجہ اس طرف مبذول کروائی ہے. چونکہ جو مرزا قادیانی کا جو بیٹا ہے اس نے سیرت المادی کے اندر خود ہی بتایا کہ مرزا صاحب کے جو مناظرے یہ مباحثوں کی تعداد ہے وہ 7 کے قریب ہے. تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری توجہ اس جانب مبذول کروائی ہے. تو آپ اس کو میری سبقت لسانی سمجھ کے مجھے معاف کر دیجئے, کیونکہ یہ اصلی بات ہوئی ہے کہ جو ظاہر ہے اب ایک 7 کی بات ہو تو آپ اس کو 70 نہیں کہہ سکتے. یہ شاید کہیں میرے لکھے ہوئے پڑھنے میں مجھے مغالطہ لگا ہو, اور وہ ہوتا ہے بعض چیزیں ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں.
चलें जी, बस थोड़ी सी आगे है तो ये देख लें जी, मुफ्ती साहब ने अपनी बात से रुजू कर लिया और मुफ्ती साहब को बाद में मैंने वैसे क्लिप भेजा था, वॉइस भेजी थी, मैंने कहा नहीं मुफ्ती साहब आपने ये बात गलत की है, 7 को 70 आप कह सकते हैं, ये मिर्जा गुलाम कादियानी साहब 50 को 5 डॉक्टर इसरार साहब वफात पा चुके हैं, वगरना उन्होंने भी वजाहत कर देनी थी, अपना रुजू कर डॉक्टर देना इसरार साहब वफात पा चुके हैं, नहीं तो मौलवी साहब मैं आपको गारंटी देता हूँ वो जिंदा होते, हमने उनसे इस बात की मैं मानता ले हूँ लेनी थी वजाहत। मैं मानता हूँ 100% उन्होंने देनी थी गवाही, क्योंकि खत्म नबूवत फोरम के सामने इस वक्त ठहरना पाकिस्तान में किसी भी मौलवी के लिए, वो आप जो मर्जी कर लें, उन्होंने मौलवी साहब एक देखें, छोटी सी मौलवी गुजारिश साहब है आपसे। आप मुझे 70 मनाजरे साबित कर दें तो आप मैं मान लूंगा कि भाई हमने प्रेशराइज उनको किया यार। आपके घर में लिखी हुई है कि मिर्जा साहब ने 5 मनाजरे किए हैं तो आप मुफ्ती साहब को कहते नहीं वो भी झूठ बोल दें। कोई नहीं, एक करें 5 करें, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, जो किताबें लिखी हैं, जो दलाइल लिखी हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ तो वो सामने है, वो कोई उनकी कारकर्दगी मैंने आपको बता दी है। ऐसा बोगस मनाजरा 1400 साल तारीख में किसी मुसलमान स्कॉलर ने नहीं किया, जैसे आपको मिर्जा साहब करके अपने 3 बंदे सही करवा के आए हैं। ओए होए होए, ठीक है जी। मौलवी साहब आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? वो एक की 10 सलमान फारसी साहब तुसी तो बड़े मोहतरम हो, तुसी करो 10 सवाल जनाब। मौलवी साहब क्रिस्टोलॉजी जो डेवलप हुई, पॉलिन क्रिस्टोलॉजी पेश किया, मैं नहीं ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕੁਝ। प्रोपोलिन क्रिस्टोलॉजी जो है डेवलप हुई है, क्रिस्टोलॉजी ये तो इस्तिलाह है ना क्रिश्चियनिटी की। हाँ, तो आपने तो कमर तोड़नी है तो आपको तो पता होगा। अच्छा, मैं बिल्कुल इस बारे में सवाल सुन लेना, ना घबराएं, जवाब नहीं है तो मैंने कोई नहीं कहना कि मैंने कब जीत लिया है, मसला कोई नहीं है, परेशान नहीं होना, कोई आंख अपनी लगा हुआ, कोई कबड्डी का मैदान नहीं है, ना ही मैंने जाकर किसी को कहना है कि जी फलां बंदे से मैंने बात की, मौलवी साहब को जवाब नहीं आया या उनको समझ नहीं आई, प्लीज काम डाउन। अच्छा, यू आर गुड आप इस वक्त पता काम है, है, कभी भी इस तरह नहीं करेंगे कि मुझे कोई आपने हरा के कप जीतना है। आप तो बड़े देखें काम है, आप अपने आले दिसों की ऐसी कि क्या कहते हैं उनको, बिल्कुल ये भी आप झूठ बोल रहे हैं, ये भी आप झूठ बोल रहे हैं। वो देखें, मैं आपको 20 बार ये बता चुका हूँ कि एक कादियानी था जो मुसलमानों के ग्रुपों में घुसा हुआ था, व्हाट्सएप के ग्रुपों में, मिर्ज़ा साहब पर लान तान करके तो उसने यकीन दिलाया था कि वो जो है मुसलमान है, और वो मिशारती ग्रुपों में मौजूद था। मैंने उसको रूट आउट करने के लिए उसको चंद बातें सुन लेना, और सुन लो ना आप, इनको भी पता चल जाए ना जिनके सामने तुमने बात की है ग्रुप में। तो मैंने उसको रूट आउट करने के लिए जो है उसको चंद ऑडियोज भेजी, उसने फौरन मसरूर को और डॉक्टर याया को भेज दी, इन्होंने उछलना शुरू कर दिया, सलमान फारसी ने ये कह दिया, सलमान फारसी ने वो कह दिया, तो मैंने तो उस कादियानी को कहा था। अच्छा, तो फिर तीसरे दिन मैंने पूछा, अच्छा नाच कूद कर लिया, ज़रा मुझे बताओ वो शख्स कादियानी नहीं था तो तुम्हें क्यों ऑडियो भेज रहा था? भाई मुसलमानों को भेजता ना, तुम्हें उससे क्यों भेजी है? साबित हुआ कि वो कादियानी था। उसके बाद सबने मुशाफती ग्रुपों से उसको निकाला, जो वो वहाँ जासूस बना हुआ था। 1 साल की आपकी मेहनत के उससे हजार लानते आप लोगों ने मिर्जा साहब पर करवाई कि यकीन दिलाया जाए कि ये कादियानी नहीं है, तो वो सारी की सारी राय गा गई। तो भाई आप अपनी बात से तो बात तो आपने की थी ना। अब आ जाते इस पर सुने। मिर्जा साहब ने जो पोलिन डॉक्ट्रिन है ना, पोल का जो अकीदा पोल ने फैलाया, पोलिन डॉक्ट्रिन, ठीक है जी, वो जो है, वो जो कैनोनिकल है, वो 4 मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन, ठीक है जी, उस हवाले से और उस पोलिन डॉक्ट्रिन के डेवलपमेंट पर और तारीखी डेवलपमेंट पर कौन सा तहकीकी काम पेश किया, जरा मुझे बता दें। नहीं भाई, मैं इस वक्त नहीं बता सकता, बड़ी मादरत है। अच्छा चलें, उसको छोड़े। मौलवी साहब ये ज़रा सुने, थोड़ी सी मेरी बात भी सुने, ये सुने ज़रा। अमेरिका से कुछ ईमेल्स आई कि वहाँ कादियानियों का वेबसाइट जो है वो मेरे नाम को अपने हामियों के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मैंने उनका जवाब दिया, ये बहतान है, झूठ है, इफ्तिरा है, बकवास है। और मैंने कहा कि मैं डंके की चोट ये कहता हूँ, ये मैं इतराफ करता हूँ, अवाइल उम्र में मुझे कुछ शुबा था कि ये जो रबवाई है या कादियानी है, ये तो गुलाम अहमद लानतुल्लाह अलैह को नबी मानते हैं, उनके तो काफिर होने में कोई शक नहीं, लेकिन
लाहौरी तो सिर्फ मुजद्दिद मानते हैं, तो उनके बारे में कुछ शुबा था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द वो शुबा रफा हो गया था। और ये सब जो भी उलमा हैं जिन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है खत्म नबूवत को आम करने का, ये उन्हीं के तुफैल हुआ है कि वो हिदायत मुझे नसीब हुई। और मैं आज डंके की चोट कह रहा हूँ, आज से नहीं 40 बरस से कह रहा हूँ कि कादियानी, खा वो कादियानी था या रबवाई है या लाहौरी है, जो भी किसी दर्जे में, नबी तो दूर की बात है, मुजद्दिद दूर की बात है, मसीह मौईद दूर की बात है, अगर वो उस गुलाम अहमद कादियानी को मुसलमान भी मानता है तो वो दायरा इस्लाम से खारिज। और ये हर मौके जी हो गई क्लियर। ਹਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਸਾਡਾ ਕੋ ਬੜਾ ਮਹਿਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹੀ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਲਮਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਿਵਰਸ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡਟ ਜਾਣ, ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖਲੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੁਫਤੀ ਸ਼ਲਤੂਤ ਸਾਹਿਬ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਸੂਲ, ਕੋਈ ਲਾ, ਕੋਈ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਤ ਦੇਣੀ। ਭਾਈ 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ? बिल्कुल जनाब, ठीक है, करते रहो। मौलवी साहब देखें, आप मेरी बात सुनें। सब बात ये है, मैंने आपको भी सारी बातों का ना लुब्बे लबाब एक है, आप भी गौर व फिक्र करें। बात ये है कि आप चूंकि ईमान ले आए हैं, आप कुछ सोचना चाहते ही नहीं है। हमें क्या, हमने इमाम मेहदी के देखें मिर्ज़ा साहब होते या आगे आने वाले का, हम पागल थोड़ी आगे आने वाले का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मिर्ज़ा साहब के अंदर ये सारी चीज़ें होती, कैटेगोरिकली पाई जाती। अब देखें तावीलें बनाना जो है ना, ये तो बिल्कुल सराहतन गलत बात है, लेकिन मिर्ज़ा साहब के अंदर मौलवी साहब कोई तो रिफॉर्मिंग होगी ना। वो रिफॉर्मिंग वही उन्होंने किया है, चंद जिनके लिए वो अपनी स्पेस बना रहे हैं। आप खुद गौर व फिक्र करें, चीज़ों को खुद देखें, आपको पता चल जाएगा। इसमें तो कोई बहस वाली मेरी बात साहब, मैं हर वक्त गौर करता हूँ और मैं हमेशा स्पेस रखता हूँ। मैं कभी भी नहीं मानता कि अल्लाह ताला ने मेरे अकायद जो बने हुए हैं वो अल्लाह ताला की वही है। ये आपके लोग हैं, जब वो बात कर रहे होते हैं तो इस तरह वो बात करते हैं जैसे अल्लाह ताला ने उनके ऊपर वही की हुई है, और वो उसमें ज़रा भी जो एक गुंजाइश होती है ना कि किसी को समझने की या मैं भी गलत हो सकता हूँ, वो गुंजाइश रख के बात ही नहीं करते जी। मेरे एक बात तो मेरी भी सुन लें। जिस बात को कुरान करीम के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात को हराम कहा, गुनाह कहा, ठीक है जी, वो बात मिर्ज़ा साहब भी इत्फाक करें कि ये गुनाह है, ये नहीं कर सकते, ठीक है जी, और कौन सी अपनी फ़िक़्ह में लिखें कि ये गुनाह है, और फिर मिर्ज़ा साहब खुद उसका इर्तिकाब करें, तो फिर भी आपका नज़रिया यही रहेगा मिर्ज़ा साहब के मतलब कि हराम का इर्तिकाब भी करें, उसमें दिलेरी भी दिखाएं, खुद हराम को हराम लिखा हो, अपने उनके बेटे ने भी लिखा हो, और खुद मिर्ज़ा साहब जो है फिर उनके अपने बेटे के मुंह से लिखी हुई बात और मुखालिफ की नहीं कि मिर्ज़ा साहब उस हराम का इर्तिकाब कर रहे थे, किसी मुखालिफ की बात खुद अपना बेटा सलमान भाई, आप जो है फिर भी कहेंगे कि आप गौर व फिक्र कर रहे हैं। सलमान भाई प्लीज, मैं आपसे चाहूंगा, देखें हमारा मकसद यहाँ पे किसी को मतलब मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसके बारे में बयान करें कि कुरान क्या कहता है, मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं, फिर वो उसका उन्होंने अगर किया भी है तो इसको आप थोड़ा सा तफसीलन बता दें आप। जी मैं बता देता हूँ। अच्छा, लेकिन इसमें ये मकसद हरगिज नहीं है कि हम मौलवी साहब को उनकी सेल्फ डिक्रीजमेंट कर रहे हैं या उनके सामने कोई ऐसी चीज कर रहे हैं। तंज किया ही नहीं ना, मौलवी साहब खुद ही तंज कर रहे हैं, हमने तो नहीं किया। बिल्कुल। अच्छा आप बताइए ऐसी बात क्या है, आप बयान करें अभी यहाँ पे। देखें, गैर महरम औरत को छूना जो है ये हराम है। मिर्ज़ा साहब ने फ़िक़्ह अहमदिया में भी इसको लिखा है। कुरान करीम में जो आयत आई है ना कि जहाँ पर हुक्म हुआ फतह मक्का के मौके पर औरतों की बैत का, तो वहाँ पर उसको बाकायदा रेफरेंस बनाया उस हदीस को। मिर्ज़ा साहब ने फ़िक़्ह अहमदिया में भी ये लिखा कि जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से मुसाफा करने से इनकार कर दिया, यानी कि हाथ पर बैत नहीं ली औरतों की कि गैर महरम औरतें जो है हाथ को नहीं छू सकती। ठीक है जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दे दिया, अपने हाथ को नहीं छूने दिया। अब मिर्ज़ा साहब ने इसको हराम करार दिया था।
پھر مرزا بشیر ایم اے لکھتا ہے کہ مرزا صاحب جو ہے وہ بہت سارے واقعات لکھے ہیں، فلاں کی بیوی جو ہے وہ مالش مرزا صاحب کے بدن دبا رہی تھی، فلاں کی بیوی رات کو آ کر تو مرزا صاحب کو بدن دبا رہی تھی. اپنا بیٹا ان کا لکھ رہا ہے، مخالف نہیں لکھ رہا، اور یہ حرام کام ہے. عورت آ کر تو بدن کو دبائے، وہ نہیں چھو سکتی. مرزا صاحب نے خود اس کا اعتراف کیا ہے اور اس کو لکھا ہے باقاعدہ قرآن کی تفسیر کے طور پر جو ہے. اور وہ جو روایت سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی، اس کو باقاعدہ پیش کر کے کہ جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو عورتوں نے نہیں چھوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، تو اس کو باقاعدہ پیش کر کے فقہ احمدیہ میں یہ باقاعدہ مرزا صاحب نے کہا ہے اور نصیحت اپنے ایک مرید کو کیا کہ تم مسافہ نہیں کر سکتے عورت کے ساتھ، غیر محرم عورت کے ساتھ. اور پھر خود جو ہے عورتوں سے جو ہے وہ بدن اس کو یہیں پہ ایڈریس کرواتا ہوں. آپ رک جائیں یہیں پہ، میں آپ کو اس کا اچھا طارق بھائی آپ انمیوٹ کریں نا ذرا. طارق بھائی آپ ہیں یہاں پہ یا سو گئے ہیں؟ طارق چوہان صاحب وہ میرا خیال اوے ہیں یہاں سے نا. تو دیکھیں آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے؟ میں ایسی بحثوں میں نہیں پڑھتا، یہ فضول قسم کے الزامات ذاتی نوعیت کے. نہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ان کے بیٹے نے ان کے بارے میں لکھا ہے یہ یا تو تحریری نہیں ہے، یہ بات صراحتاً جو سلمان فارسی صاحب ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، تو ایسا ان کے بیٹے نے نہیں لکھا. آپ یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں تو یہ یعنی کہ اگر تحریر ہے یا نہیں ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن ویسے ایک بات ہے کہ یہ الزامات جو بھی کہا نوید وڈائی صاحب نے، یہ کیا سلمان بھائی لگا رہے ہیں، میں لگا رہا ہوں یا آپ لگا رہے ہیں؟ یہ پوچھ لیں. ان کا بیٹا لگا رہا ہے. ہاں یہی بات ہے نا اصل میں. جی بیٹے نے کوئی الزام وغیرہ نہیں لگایا اور کوئی ایسی بات ہو نہیں سکتی، لیکن کیونکہ یہ جو ختم نبوت کے مجاہدین ہیں ان کا جو سوچنے کا سمجھنے کا ایک لیول ہے اس کے مطابق وہ کرتے نہیں اس طرح کے ذاتی اٹیک، اس طرح کی بات وہ کرتے نہیں اس طرح کے ذاتی اٹیک، اس طرح کی باتوں کے پڑھیں گے تو وہ تو میں یہی کہتا ہوں نا کہ اس طرح کے اٹیک وہی کر سکتا ہے جس نے دوسرے مذاہب کے مخالفین کے بارے میں لکھی ہوئی کتابیں نہیں پڑھی. اور میں ایسے دور سے گزر چکا ہوں جہاں پر بدترین مخالفین پادریوں کی کتابیں پڑھ چکا ہوں، تو اس لیے میں تو ایسی گفتگو میں نہیں پڑھتا. اگر ان لوگوں نے پڑھی ہوئی ہیں یہ جو کہ کدھر گیا سلمان فارسی صاحب، پھر یہ اس قسم کے اٹیک ضرور کریں گے. میری آخری بات سن لیں، یہ کرسچن پر جائیں گے فلاں یہ کہہ گیا فلاں یہ کہہ گیا. کرسچن نے جھوٹ بولے ہیں نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف بکواس کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، اس کا ہم نے جواب دیا. یہ مرزا صاحب کے کسی مخالف کی بات نہیں ہے، ان کا اپنا بیٹا سیرت المہدی میں اس نے روایت آفٹر روایت لے کر آیا کہ فلاں عورت فلاں کی بیوی جو ہے مرزا صاحب کی رات کو دبا رہی تھی، مرزا صاحب کے بدن کو دبا رہی تھی، مالش کر رہی تھی، فلاں کی بیوی جو ہے بدن دبا رہی تھی. مرزا صاحب نے خود اس کام کو حرام لکھا فقہ احمدیہ میں اور باقاعدہ حدیث کا حوالہ دے کر حرام اس کو کہا ہے اور منع کیا اپنے مرید کو کہ خبردار جو ہے عورتوں سے مسافہ کرتے ہو. پھر مرزا صاحب خود وہ حرام کام کر رہے ہیں بقول ان کے اپنے بیٹے کے جو سیرت المہدی لکھ رہا ہے، اور یہ اتنی معتبر ہے ان کے لیے تمام تر جو وہ جو مرزا صاحب تھے وہ جو بیٹا جس نے لکھی ہے یہ بات، وہ اس کو مطلب وہ انہوں نے کہیں بے دخل تو نہیں کیا ہوا؟ نہیں یہ بشیر بات یہ ہے نہیں ایسا کرتے ہیں ویس بھائی، ایسا کرتے ہیں نوید وڈائی صاحب کہیں کہ سلمان فارسی بھائی بھی جھوٹ بول رہے ہیں، میں بھی جھوٹ بول رہا ہوں اور آپ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر ہم دکھا دیتے ہیں کہ الزام کون لگا رہا ہے. بات ہی نہیں ہے اور نہ ہی نہیں اب دیکھیں نا، اب اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے جو تجدید دین کے لیے آئے تھے مرزا صاحب ان پہ، تو ایسا تو نہیں جانے دیا جا سکتا سلمان بھائی کو. ہم تو سلمان بھائی کو پکڑ لیں گے کہ سلمان بھائی آپ کو نہیں جائیں گے آپ. دیکھیں یہ ہماری بات نہیں میں تو جانے نہیں دوں گا سلمان بھائی کو. دیکھو صحیح نبی صاحب میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں ایسی کی تیسی. غیر محرم عورتوں کو ہاتھ لگانا جائز ہے؟ یہ بڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ اگر تو واقعتاً انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں تو یہ بات نہ کرتے کہ جھوٹ لکھا ہے سچ لکھا ہے. جو اتھینٹک کتابیں ہیں وہاں سے حوالوں کے ساتھ ان مخالفین نے لکھے ہوئے ہیں. اور ایک سیکنڈ میں نا آپ نے مرزا صاحب کی بات کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ فقہ احمدیہ سے یہ اصول جو میں نے آپ کو پیش کیا یہ ہے یا جھوٹ ہے؟ اصول کی بات کر رہا ہوں. میرا جو ذاتی اصول ہے کہ کوئی بھی، میں اس دور سے گزر چکا ہوں، اگر کوئی عقائد کی طرف نہیں جاتا اور ذاتیات کے اوپر ذاتی حملے کرتا ہے تو وہ جانے اس کا کام جانے.
मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये जो ज़ातियात के ऊपर अटैक है ना, ये सबसे आसान काम होता है और ये करते हैं आप लोग। अच्छा, मैं पर्सनली खुद भी ना, अच्छा मौलवी साहब देखें, मैं पर्सनली खुद भी जो है, एक मिनट अली खान भाई देता हूँ यार, वो फिर अब बहस ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखें, हमने कंक्लूजन की तरफ जाना है। अच्छा, मैं खुद भी इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि किसी के ऊपर ना बहस, मतलब किसी के ऊपर पर्सनल अटैक किया जाए। मसला ये यहाँ पे अभी ये सलमान फारसी साहब ने भी जो बात की है ना, ये मुझे इन्होंने शशोपन में डाल दिया। कह रहे हैं कि उनके बेटे ने बात की है। मतलब फिर मैंने कहा ये था कि बेटे को उन्होंने निकाल दिया हो जमात से ना, ये भी तो हो सकता है कि मतलब वो शायद उनके बेटा अगेंस्ट हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, वो बेटे को निकाला भी नहीं है। तो एक समहाउ एक अगर उनका बेटा ये बात लिख रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ तो रीज़न होगी ना। मतलब वो रीज़न अच्छी भी हो सकती है ना मौलवी साहब, जरूरी नहीं कि वो बुरी हो। या तो फिर एक बात ये है कि यहाँ तो ये सलमान साहब झूठ बोल रहे हैं, एक बात तो ये हो सकती है कि सलमान साहब झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट मैं अली खान भाई को दे दूं, इन्होंने कुछ कहना है। अली खान भाई आप कहें, देखें बहस से हम प्रेज करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली आप कह सकते हैं। कहें अली खान भाई आपने क्या कहा? जी बहुत शुक्रिया वैसे भाई। देखें, कोई इल्ज़ाम ऐसी बात नहीं है। पहले था नवीद साहब कह रहे थे कि ये झूठे इल्ज़ाम है लगा रहे हैं सलमान भाई और अली खान, ठीक है। और उसके बाद बात आई है कि मुखालफिन ने गलत लिखे हुए हैं। तो आप नवीद साहब एक दफ़ा खुल के कहे ना कि हम सब बैठे झूठ बोल रहे हैं, मुखालफिन है और गलत लिख रहे हैं, तो लाओ सबूत दो दिखाओ हमें। अच्छा, मैं लेता हूं, मेरे ऊपर थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को मेरे ऊपर छोड़ देंगे ना, तो मैं इंशाल्लाह मैं भी लेता हूं इनसे ये इसका जवाब। आती कि अपनी तरफ से क्यों ऐसे अल्फाज पेश करते हैं जो मैंने बयान नहीं किए। मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा कि ये कोई झूठ है या सच है। अगर किसी ने रवायत लिखी है वो सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है। शाम पे सब मिलके बात करेंगे ना तो काम खराब हो जाएगा। भाई एक छोटी सी बात आपको पेश कर सकता हूं, छोटी सी बात को मुकम्मल कर लेने दिया यार। अगर हम सब लोग बोलेंगे ना, अगर सब लोग बोलेंगे तो इसका मतलब जो हमने पहले बातें की है ना वो सब बेकार है, फजूल बात है। आपने अभी हमने एक बात उनके सामने रखी है, उसका लुबे लुब आप निकाल लें। अगर तो 100 करोड़ बातें करनी है तो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। रखे करोड़ बातें उनके सामने, ना उनको समझ आएगी और ये बहस ही होंगी। एक चीज आपने देखें सलमान भाई, आपने एक बात की है, मुझे उसको एड्रेस करवा लेने दें, या मुझे पूछ लेने दें कि आपने झूठ बोला है, या वो बता दें कि जो बात देखिए कुछ किसी तरफ निकले तो सही, कोई बात तो सामने आए ना। वैसे तो वो ईशान भाई भी कर लेंगे, अली खान भाई भी कर लेंगे, जिया भाई भी कर लेंगे, 100 बंदे हम बात कर लेंगे। मौलवी साहब आप मुझे बताएं एक बात, जो सलमान फारसी साहब ने बात की है अभी, ये बात मुझे या तो ये कहते हैं कि सलमान फारसी सब झूठ बोल रहे हैं, एक बात तो ये पॉसिबिलिटी कि अपने पास से झूठ बोल रहे हो, या फिर अगर उनके बेटे ने ये बात की है तो किस तरह की होगी, थोड़ा आप इसको बता सकते हैं, या बिल्कुल आप इसके बारे में बात करना ही नहीं चाहते? अवैध साहब, जो सीरतुल मादी है ना, वो किताब है उनके बेटे ने लिखी हुई, और वो जो उनको रवायात किसी ने बताई, कहीं से सुनी सुनाई, वो सारी उन्होंने उसके अंदर लिखी हुई हैं। वो सच भी हो सकती हैं, झूठ भी हो सकती हैं। और जो भी मुखालफीन इस किस्म के ज़ाती, मैंने कहा मेरा मजाज हरगिज़ नहीं है, मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ। और कोई भी बंदा अगर वो वाक़ियतन 1-2 किताबें पढ़ ले मुखालफीन की, तो वो इस किस्म की बहसों में नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ अकायद के ऊपर रहेगा। और मेरा ये मजाज नहीं है कि मैं इस किस्म की फजूल बहसों में पढ़ूँ, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, कम से कम मुझे तो नज़र नहीं आता। अच्छा देखिए, मैं मौलवी साहब को बताता हूं, मौलवी साहब मेरी बात, इसकी रीजन सुनिए। अगर आप एक असूल सुन लें, जमात अहमदिया को छोड़ना है तो मेरे लिए ये मामलात नहीं है, मेरे लिए इससे बड़े बड़े मामलात हैं। मेरे लिए पहले ये साबित पेश कर सकता हूं। जी सलमान भाई आपने क्या, एक मौलवी साहब मैं पूछ लेता सलमान भाई क्या कहना चाह रहे? जी सलमान भाई। और कुछ लोग इस बारे में मजाज रखते हैं जो इस ऐसी बातों का जवाब देते हैं। मौलवी साहब जरा चुप कर जाए ना थोड़ी सा, आपने बात कर ली थी ना मुकम्मल, आप चुप कर जाए। अच्छा अवैस भाई, इन्होंने जो ये बात अभी की है ना कि रवायत सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, ये सुन लें, ये ज़हन नशीन कर लें। ये बहुत ही जो है गलत बात है जो इन्होंने की है। उसकी वजह ये है, आप तमाम तर जो है ना मज़ाहिब दुनिया में मौजूद है ना, जो यूनिवर्सली पूछ रहे हैं उनसे सबसे मोतबर बात कौन सी है, वो आपको बताएंगे। सबसे मोतबर बात वो है जो ऐनी गवाह जो है करे और उसकी ज़िंदगी में लिखी जाए, और ऐनी गवाहों की ज़िंदगी में तस्दीक से लिखी जाए और मानने वाले लिखें।
तो वो जो है बहुत ही मोतबर है, उसमें ज़ोफ़ का कोई तसव्वुर नहीं है, किसी असूल के तहत कोई ज़ोफ़ पैदा ही नहीं कर सकता उसमें, ये ज़हन नशीन कर लें। सीरतुल मादी से इस तरह जान नहीं छुड़ाई जा सकती कि जी मोतबर नहीं है कुछ रवायतें उसकी, ना, उसकी वजह ये है कि मिर्ज़ा बशीर साहब जो हैं वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब के बेटे हैं। वो ऐनी गवाहों से पूछ रहे हैं, ऐनी गवाहों से तस्दीक करके, तो वो भी ऐनी गवाह कौन से, जो मानने वाले हैं मिर्ज़ा साहब के, तो उनकी ज़िंदगियों में वो छापी गई है और फिर जो है उसकी दूसरी एडिशन भी छापी गई उसके बाद। तो लिहाजा ये कहना कि जी सीरतुल महदी मुअतबर नहीं है, एकेडमिक सर्कल्स में इस तरह की किताब हो कि जो किसी शख्स के मुतल्लक हो कि जिसने कोई बात की हो इस तरह की या किसी मज़हब की बुनियाद रखी हो और उसके मानने वाले और उसके अपने बेटे ने जो है किताब लिखी हो और उसके मानने वालों से तस्दीक करके उन रवायात को लिखा हो, तो उस पर तो कोई भी एकेडमिक जो है जुर्रत ही नहीं करेगा कि कहे कि जी ये जो है ऑथेंटिक नहीं है या इसको नहीं मान सकते। ये मुझे नहीं पता कि ये असूल इन्होंने कहाँ से ले लिया है। मैं सिर्फ एक बात करने आया हूँ कि जो ज़ातियात पे बात होती है वो असल से बहुत दूर होती है, क्योंकि इसी तरह से तो फिर आपसे सल्लम पे भी बातें हो सकती है। हज़रत आयशा की उम्र कितनी थी, वो तो खुद आपसे सल्लम की हदीसें है ना इस बारे में कि वो झूला जी, और वो सही रवायतें हैं जो असल रवायत हम बयान करते हैं ना। इन चीज़ों पे फिर क्रिश्चियन वही कहते हैं कि पेडोफाइल और फिर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इन तरह की चीज़ों पे बात नहीं करनी चाहिए। देखिए अभी आपने जो बात की है फिर जवाब ले लें, उस पर हमारी वजाहत मौजूद है कि सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा जो हैं वो इसमें ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। एक होता है बात को साबित करना हिस्टोरिकली, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तशरीफ़ लाई मदीना पाक में, कब, जब मदीना पाक में हिजरत हो चुकी, और जब पहली जो हिजरत गई शहंशाह नजाशा की तरफ, सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा की जो बड़ी बहन थी उनकी उम्र उस वक्त 27 साल थी। वो सैयदा आयशा से 10 साल बड़ी थी, 27 से 28 के दरमियान, जो कि हज़रत ज़ुबैर की इब्न अवाम की जो है जो निकाह में थी। वो जब उस हिजरत में गई, सैयदा आयशा की उम्र तो उस वक्त हिजरत ही नहीं हुई थी, तो उस वक्त 17 साल के करीब थे। अच्छा फिर क्या हुआ, आप सुन लें ना 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 सुन लें, ताकि ये जो आप बार बार बात करते हैं ना ये खत्म हो जाए। आज सुन लें, अच्छा सुन लें, अब मैं हिस्टोरिकल फैक्ट दूसरा देने लगा हूँ। कुफार मक्का ताने दिया करते थे कि मुसलमानों के यहाँ बेटे पैदा होने बंद हो गए हैं। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की जब खबर पहुंची ना मक्के, तो जश्न बनाया था मुसलमानों ने कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर पैदा हुए। लिहाजा ये जो आप करते हैं ना किस्से कहानियां, ये किसी और को बताएं, ईसाई कह रहा है, ईसाई कह रहा है। मुझे एक क्रिश्चियन थियोलॉजियन ने ये बात नहीं कही, बड़ों बड़ों से मुनाजरे में ये आप लोग कहते हैं मिर्जा साहब को बचाने के लिए, ईसाई नाम ही नहीं लेते। और पहले असूल सोचें कि गुफ्तगू शनीद किस तरह की जाती है, मुकालमा किस तरह किया जाता है। अब आप पे से बाहर हो गए हैं, आप जब भी आपको पकड़ा जाए आप लोग जो है यही कुछ करना शुरू कर देते हैं। गुफ्तगू के आदाब सीखें, बात क्यों नहीं कर रहे मौजू पर। और भाई बात मैंने आपको 2-3 बातें बताई हैं, अगर आपकी समझ में वो बुनियादी बात नहीं आई और आप बज़िद हैं कि आप हर चीज़ का जवाब देते हैं, तो फिर मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ूंगा। आपने, मैं दावे से कहता हूँ, आपने कोई किताब किसी मुखालिफ की नहीं पढ़ी। अगर आपने पढ़ी हो तो फिर आप ये दावे ना करें कि हम जवाब देते हैं। आप ऐसा करें, क्रिश्चियन प्रीस्ट ले आए यहाँ, कोई पढ़ा लिखा थियोलॉजियन इसी ग्रुप में ले आए उसको, मैं देखता हूँ वो क्या कहता है। आप ले आए ना, मैं चैलेंज करता हूँ। अवैस भाई एक मिनट, वड़ाई साहब एक मिनट रुक जाए प्लीज। वो तो कह रहे हैं कि मौजू पे बात करें, और तो आप तो क्रिश्चियन साइयों पे लेके जा रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं ना हुई। ऊपर कायल करे, मेरा ये है, मुझे बताएं कि मैं alislam.org नबी साहब देखे बात समझे, उन्होंने एक बड़ी ऑथेंटिक बात की है कि फिक्का अहमदिया में लिखा है गैर औरत को हाथ लगाना हराम है। किसने? जो तजदीद ईमान और बात लिखी है ना, सुन लेना, सुन लिया बात यार, आप समझ जाती, आप मुझसे क्यों करना चाहते हैं, आप क्यों मुझसे ये बहस करना चाहते हैं? कोई बात नहीं, जबरदस्ती है। जब मैंने आपको बताया है बुनियादी असूल कि अगर आप समझते हैं कि आप दावत देना चाहते हैं ना, तो मैं मुनाजरे करता हूँ, मैं तो मुकालमा और मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करने का कायल हूँ। तो इसलिए मुहज़्ज़ब गुफ्तगू या मुकालमे का मतलब ये होता है कि आप दावत दें या आपको नज़रिया पेश कर दें, वो अपनी तरफ से पेश करें। और दूसरा, जब आपको जवाब दे रहा है वो बार बार कह रहा है कि मेरा ये मजाज नहीं है, कि मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ, मैंने ये चीज़ें सारी पढ़ी हुई हैं और मैं हरगिज़ ऐसी बहसों में नहीं पढ़ता, क्योंकि ऐसी बहसों के नतीजे कोई नहीं निकलते।
آپ کو اور براڈو یہاں تو میں ایگری ہوں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا یہاں پہ مولوی صاحب میں آپ کے ساتھ مولوی صاحب 100% میں ایک اویس پہ چھوٹی سی مجھے بات کریں نیوز بھائی، چلو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کہہ رہے کہ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن بات یہ ہوئی تھی کہ سلمان بھائی نے جب وہ بات کی نا تو آپ نے کہا کہ یہ مطلب الزام لگا رہے ہیں مخالفین کے اس طرح، تو ہم ذرا اس پہ ہو گئے تھے کہ ہم غلط نہیں کہہ رہے، آپ کی آفیشیل ویب سائٹ پہ ابھی بھی موجود ہے سیرۃ المہدی، حصہ 1 بھی لکھا گیا 2 بھی لکھا گیا، اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے، ہم آپ کو یہاں سے غیر احمدی نہیں کرنا چاہ رہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن جو حق اور سچ وہاں پہ لکھا ہوا ہے نا ایز اٹ از اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں تاکہ لوگ سننے والوں کو بھی پتہ چلے۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا سنیں میری بات، اویس بھائی دیکھیں میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتا دوں، آپ لوگوں کو کتاب کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں لیکن آپ اس بندے کے اوپر بات نہیں کر رہے جس نے یہ لکھی ہے، جس نے یہ لکھی ہے وہ اسی جماعت احمدیہ کا دوسرا خلیفہ ہے، اور جس کو جماعت احمدیہ مسلم موت کے نام سے جانتے ہیں۔ مسلم موت نہیں، اس سے چھوٹا ہے مرزا بشیر چھوٹا ٹیڈی نے لکھی ہے، بڑے نے نہیں ٹیڈی والے نے لکھی۔ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا، اوکے جواب ٹھیک ہو گیا، اب ایفو جب بندہ جو خدا دی قسمیں دی آڈیو اگر تو نے سناوا تے ہن تے زبان دی دیکھو کس قدر کٹیا زبان استعمال کرتا ہے، پھر اندر میں جو مقابلہ مرزا صاحب نے اپنے ایک ماننے والے کو ماجا نہیں کہا، اور جا یار بھائی یہ پنجاب کی زبان ہے نا، ٹیڈی بڑا ٹیڈی ماجا بھی کہا، مانا نہیں کہا، معین کو مانا نہیں کہتے تھے، سلمان بھائی مرزا صاحب نے خود ایسی باتیں کی، آپ کہیں بدتمیزی کرتے ہیں بھائی، آپ ماں بھی کہتے تھے وہ ایسے ہی ہیں، دیکھ لو ہاں پھجے دی ماں، دیکھ لو انہیں اپنی اوقات تے آگے نے۔ اچھا ویسا میں اپنا تھوڑا سا کچھ باتیں یہاں پہ میں بولنا چاہوں گا، جڑے اقوال وہی دسدے نے کہ تہاڈی اصلی حالت کی ہے، تہاڈے اخلاقیات دا لیول کی ہے۔ جی جی ٹھیک ہے مولوی صاحب، خود اپنی زبان چوں الفاظ نے میں دسنا 1 منٹ تھوڑی جی وچ اندر میں تھوڑی جی گل کریں گے تھے۔ ہاں تسی کرو تو میری طرف اللہ حافظ۔ چلو نو ویکینڈ۔ اچھا ویسا اصل سے نا اصل مسئلہ پتہ کیا ہے، یہ تو اگر ہم ان کی تضادات کے اوپر جاننے کی کوشش کریں تو یہ یقینی طور پہ سیدھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی چیزیں شروع کر دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بھائی میں آپ بتاتا ہوں، میری بات سنیں، دیکھیں میں بھی آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بھی اس دنیا میں رہتا ہوں، بات یہ ہے کہ جب ایک بندے کو 3 4 لوگ مل کے بات کریں گے نا تو یہ بھی کوئی میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے، دیکھیں ایک بندے کو اگر 4 آدمی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آدمی کہہ لیں کہ پھنس جائے گا، مگر یہاں پہ فرق سمجھ لیجیے گا، ہماری براڈ پر یہاں پر ایک آدمی ان کا آتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک آدمی دوسرا ویٹ کر رہا ہے کیو کے اندر ہم نے اس کو بٹھایا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، میرا پوائنٹ سمجھیے گا، ان کی براڈس پر ہمارے ایک آدمی کو بٹھایا جاتا ہے، اگر وہ ایک آدمی نہیں بھی 2 بھی بٹھائے ہیں نا تو ایک کو ہی بولنے دیا جاتا ہے، باقیوں کو نہیں، لیکن ان کے باقی جتنے 6-7 بیٹھے ہوتے ہیں سارے پڑے ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ الٹ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اس لیے نہیں ابن آدم بھائی میری بات سنیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں نا تو یہ بات اپنے ذہن میں یاد رکھیں، وہ بدتمیزی نہیں کرتے، بدتمیزی سے مراد یہ ہے کہ ہائپر نہیں ہوتے، ہم لوگوں کے اندر برداشت ہے ہی نہیں، سیدھی اور سچی بات ہے، آپ کو میری بات بری لگے گی یہ نہیں میں ہاں بالکل لگے گی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی براڈس کے اوپر بدتمیزی کس طرح کی جاتی ہے یار۔ ہائپر کم دیکھیں، وہ میں بتاتا ہوں، میری وہ میں آپ کو ہائپر کا بھی چیز بتانے لگا ہوں نا، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے 5 منٹ تو دیجیے نا، میں آپ کو سمجھتا ہوں، پھر آپ اپنا پوائنٹس رکھیے۔ ان کی براڈ کے اوپر جس قدر حد تک گندی طور پہ ماں بہن کے اوپر سیدھا جاتے ہیں، یہ فاشا عورتوں کے بیٹے ہیں، یہ زانی عورتوں کے بیٹے ہیں، ان کی ماں نے ان کی یہ تربیت کی ہے، یہ ولد الزنا ہے، یہ ان کے عام الفاظ ہیں، اسپیشلی مسرور اور نادر کی براڈ کا تو یہ تقیہ کلام ہے، تقیہ کلام میں لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اب آگے آتا ہوں، ان کا دوسرا مشہور اعلیٰ ترین مربی وہ ہے سلیم میر۔ سلیم میر کی براڈ کے اندر سیدھا ننگی گالیاں دیتے ہیں، اور جب ہم آپ کو ان کو کہتے ہیں نا کہ آپ روحانی خزائن کی گالیاں مت دیں تو جواب پتہ کیا آتا ہے؟ قرآن میں سارے الفاظ ہیں، یعنی کہ وہ جو گالیاں جو ان روحانی خزائن والی ہیں یہ ساری قرآن کے اندر لے کے آتے ہیں۔ نمبر 3، ان کی جو براڈ کا جو ماسٹر ہیں گانیوں کے، جو کہ کالو اور یہ جو ججا ٹائپ کے سیفی ٹائپ کے لوگ ہیں، لٹرلی یہ شاطمیت کے ہر لیول پہ جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے یہ اس حد تک گالیاں دیتے ہیں کہ میں لٹرلی اگر آپ ان کی براڈ کے نیچے صرف پڑھ لیں، چلیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ میاں کی براڈ کے اوپر جہاں پہ آپ کہتے ہیں نا کہ وہ یہ کام گالیاں شالیوں والا نہیں کرنے دیتا، میں ایگری کرتا ہوں، لیکن
आप नीचे ब्रॉड पे देखें, वो लोग सीधी माँ बहन पे बोलते हैं, वो सीधा आके कहें कि ओ कुत्ते के बच्चे, ओ हरामी की औलाद, ओ वल्दुज़ना, ये उनकी तकिया कलाम है। ऐसे बोलते हैं जैसे मुझे ऐसे लगता है कि वो अपनी जो किताब की है ना, जिल्द नंबर 1 से लेके जिल्द नंबर 23 तक जा रहे होते हैं। और ये उनकी, और हमारे क्या करते हैं, हमारों की प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम जाते हैं वहाँ पे, हमको एक आदमी को कहते हैं तुमने बोलना है, दूसरा आदमी सिर्फ यही बोलने लगता है ना कि तुम इसको बोलने भी नहीं दे रहे, म्यूट कर रहे हो, और फटाफट नीचे उतार के अच्छा चल तू हरामी की औलाद नीचे चल। ये आपको, मैं आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो मैं आपको रिकॉर्डिंग देता हूँ। लिटरली हमारी ब्रॉड पे उनके साथ जो है ना, अगर मैं कहूँ कि जो अच्छी ब्रॉड चलाने वाले हैं, कुछ हैं हमारे अंदर भी, वो भी बोलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इनकी क्या कहते हैं कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको दूसरी ब्रॉड को, आपकी अपनी ब्रॉड पे कह लें, आप उसकी ब्रॉड कह लें, काज़मी की ब्रॉड कह लें, सीकर की ब्रॉड कह लें, बाबर की ब्रॉड कह लें, क्या वहाँ पे किसी को गाली दी जाती है? वो अपने बंदों को गालियों के ऊपर बंद कर रहे होते हैं। ऐसी बात बिल्कुल गलत है कि हमारी। इब्न आदम भाई मेरी बात सुने। आपके नज़दीक मिर्ज़ा साहब को बुरा भला कहना गाली नहीं है, लेकिन उनके नज़दीक मिर्ज़ा साहब को बुरा भला कहना गाली है। पहले इस चीज़ को समझें। वो उनको, जिसको वो देखें, वो झूठे हैं सच्चे हैं, वो उनकी अच्छा, हम तो मानते हैं कि वो झूठे हैं, लेकिन वो लोग तो नहीं मानते ना कि वो झूठे हैं, वो लोग तो उसको सच्चा मानते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ले लीजिएगा, हाली उनको बुरा भला कहना गाली नहीं है, मिर्ज़ा साहब का नाम लेना भी उनको लगता है कि गाली है। जब हम कहते हैं ना कि देखें, बात इब्न आदम भाई, बात ये है, गुजारिश अगर आप सुन लें, पहले भी आपने रिमूव कर दिया था, मैं छोटी सी गुजारिश आपको पेश करना चाह रहा हूँ। इब्न आदम भाई आपकी बात हो गई है जी, करें आप अगर आपने कुछ करना। गुजारिश है अवैस भाई, देखें ये जो मजलूमी का रोना है ना, जिससे ये लोगों की ब्रेन कंडीशनिंग करते हैं सोशल मीडिया पर कि बड़ा जुल्म होता है इनके साथ, जी बड़ी ज्यादती होती है। जब ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को अलैहिस्सलाम कहते हैं, क्या बिलियंस ऑफ मुसलमानों के दिल नहीं चलते ऐसी बात से? मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को जब देखें, ये कहते हैं कि इनको ये हक हासिल होना चाहिए कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के मतलब ये जो कुछ मानते हैं ना, उसका अलल ऐलान ये मुसलमानों के सामने बातें करते रहे, चाहे मुसलमानों को तकलीफ हो या जो मर्जी हो, इनको ये हक हासिल होना चाहिए। तो जब मुसलमान उसको कज़ाब मानते हैं तो फिर मुसलमानों को ये हक क्यों नहीं हासिल? पहली बात। दूसरी बात, उस पर मुसलमान जो है इनको गुफ्तगू के लिए लाने के लिए कहते हैं ठीक है जी हम मिर्ज़ा साहब कह लेंगे। हम मिर्ज़ा साहब कहते हैं, ये दुरूद सलाम पढ़ना शुरू कर देते हैं मिर्ज़ा पर, फिर हमें तकलीफ देते हैं। क्यों? इसी वजह से जो अभी इन्होंने की थी। मसला ये है, देखें मैं आपको ये मसला समझा दूं, जो दूसरे भाई सुन रहे हैं आपको यकीनन पता होगा। नबी का जो मनसब है ना, वहाँ गुनाह का इर्तिकाब होना नामुमकिन है। बात समझ रहे हैं ना? मसला असल में यह है जिसकी वजह से वो घबरा रहे हैं। ये व्हाट्सएप पर इनसे बातें हो चुकी हैं, इनका नाम जो है वो बखूबी ज़िया रसूल भाई भी जानते हैं, इनको पहचानते हैं। हाँ, जो नाम ये बता रहे हैं ना, यहाँ मौलवी साहब बने हुए हैं, नाम इनका ये नहीं है। अच्छा, मसला ये है कि हराम काम का इर्तिकाब करना ये नबी के लिए नामुमकिन है। अगर हराम काम जो है का इर्तिकाब नबी के लिए जो है मुमकिन हो जाता ना, तो फिर सज़ा और जज़ा का तस्वर ही ख़त्म, रोज़े महशर का भी ख़त्म, क्योंकि वो उम्मत पर फ़र्ज हो जाता वो काम करना। अब मसला ये है कि इनके साहब का ये दावा नहीं है कि वो मौलवी हैं, इनके साहब का दावा है कि वो नबी हैं। वो कर रहे हैं हराम काम, लिख बेटा रहा है वो खुद, उसको आप फ़िक़्ह अहमदिया में हदीस का और कुरान का हवाला देकर तो खुद लिखा है उसको, और मिर्ज़ा बशीरुद्दीन की उस पर तफसील भी मौजूद है फ़िक़्ह अहमदिया में कि ये हराम काम है और ये नहीं कर सकते। अच्छा, अब वो हराम काम का इर्तिकाब खुद कर रहे हैं, बेटा तस्दीक करके लिख रहा है, मानने वालों के साथ कर रहे हैं खुद मिर्ज़ा साहब। और जब वो पेश किया जाए तो इनको पता कड़ाका ये नहीं है कि मिर्ज़ा साहब पर ये तनकीद है कि जी औरतों से उन्हें मार्शें कराई हैं। मसला ये है कि हराम काम का इर्तिकाब करने से तमाम तर दावे फारग, क्योंकि वहाँ उस मनसब के लिए एक बात की गुंजाइश नहीं है, बाल बराबर हराम की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने मौलवी होने का दावा नहीं किया कि कोई गलती होगी है तो ठीक है जी तौबा कर लेंगे, ना ना ना, उन्होंने दावा किया हुआ है नबूवत का। वहाँ पर गुंजाइश बाल बराबर नहीं है हराम काम की, इसलिए वो जो है पैंतरे बदल रहे थे। पता था पूरे का पूरा। अब फारसी से बात इसलिए नहीं होती, मैं आप आखिरी बात अर्ज कर देता हूँ, मैं हमेशा जड़ पकड़ता हूँ, मैं टेन्यू पर नहीं चढ़ता कि बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो और बड़ा वो मुझे भी इल्म का जो है वो मजारा करने का मौका मिले और किसी और को भी। पकड़े जड़ और जड़ से पकड़ कर उखाड़ दें कुफर को। उनको पता था यहाँ मिर्ज़ा साहब का पूरा बेड़ा गर्क होता है हराम काम करने में। वो दलेर थे उनके अपने बेटे के बकौल, और नबूवत का दावा तो फारूक हो गया ना। ऐसे सलमान भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ यहाँ पे
آپ جو ہے ابھی جب آپ کی بات ہو رہی تھی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ ان کی اصلاح چاہتے ہیں یا آپ بس یہ چاہتے ہیں کہ یہ درود و سلام نہ پڑھیں اور آپ جو باتیں ان کو بغیر کسی حقائق اور دلائل کے اور اپنی آواز میں سختی پیدا کر کے، اور ایک مطلب جیسے ہمیں ملتا ہے کہ پرانے وقتوں میں بھی ایسا بھی ہوا کہ ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ مال غنیمت بھی جب جنگیں ہوئی ہیں تو اس وقت یہ بھی ہوا کہ ہمیں بائی فورس بھی چیزیں مسلمانوں کو لینی پڑی ہیں. تو آپ کس چیز کے قائل ہیں؟ آپ جو ہے وہ آپ اس چیز کے قائل ہیں؟ میں دیتا ہوں علی بھائی آپ کو 1 منٹ. آپ اس چیز کے قائل ہیں کہ مطلب بائی فورس ان کے ساتھ تذکرہ بائی فورس اور اپنی آواز کے اندر آواز کو بلند کر کے اپنی ہم ان سے اور دلائل مطلب ایسے ان کے اوپر فورس کر سکتے ہیں اپنے عقائد؟ جی میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں جو عام قادیانی جو اس کلٹ میں پسا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ میری انتہائی نرم آواز ہوتی ہے. جن کے ساتھ ہم 7-8 سال لگا چکے ہیں نا سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، اچھا اس سے پہلے 8-9 سال اس پر فیس بک پر، جو قادیانی یہاں پر آتے ہیں ڈیفینڈر اور ڈیبیٹر بن کر، ان کے لیے میری یہی آواز ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہم ان کو دلائل جو ہے ایک چھوڑ کر 1000 بار پیش کر چکے ہیں. یہ حوالے وہ اس لیے نہیں مانگ رہے تھے، یہ حوالے ان کو زبانی یاد کرائے ہوئے ہیں آپ کے بھائی نے الحمدللہ. جو پرانے لوگ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. یہ انصر رضا صاحب جو ہے نا، جو ان کے آخری بات کرتا ہوں، ان کے جو انصر رضا صاحب ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ انصر رضا صاحب نے اعلان کیا تھا فیس بک پر کہ میں آج کے بعد کبھی بھی مرزا صاحب کی سیرت پر جو ہے کسی سے گفتگو نہیں کروں گا. مجھ سے اگر کسی نے گفتگو کرنی ہے تو خبردار کو سیرت کا نام لیتا ہو، اس کے علاوہ ہر مضمون کھلا ہے. وہ آپ کے اس بھائی کے ساتھ ڈیبیٹ پر، فیس بک کی ڈیبیٹ پر 3 اکاؤنٹ انہوں نے میرے بلاک کرائے تھے. اس کے بعد انہوں نے توبہ کی تھی اور اعلان کیا تھا. مسئلہ یہ ہے پیارے کہ جنہوں نے مرزا غلام صاحب کو پڑھ کرنا اور جن کو پڑھایا گیا اور یاد کروایا گیا، اس کے باوجود جو ہے وہ ڈیفینڈ کر کے تو لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں نا، ان کے لیے آواز سخت ہے. عام قادیانی کو ہم بڑے اچھے انداز میں بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں محترم، آپ کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ لکھا ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ مرزا صاحب کر رہے ہیں، تو کیوں اپنے آپ کا کو جہنم کا ایندھن بنانے پر تلے ہوئے ہیں؟ آپ جو ہے کل مر جانا ہے ایک دن، اللہ کا خوف کریں. سلمان بھائی، علی بھائی میں یہ بات کر کے پھر آپ کو مائک دیتا ہوں. صرف سلمان بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ابھی آپ نے ایک بات کی ہے، ظاہری بات آپ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور میں ڈیفینیٹلی آپ کا جو آپ کی خدمات جتنی ہیں میری تو مطلب میں تو اس کے آپ کے 0% بھی آپ کے برابر نہیں ہوں. مسئلہ یہ یہاں پہ سلمان بھائی کہ ابھی آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا فیس بک پہ یا ڈفرینٹ ڈیبیٹس آپ دیکھتے ہیں، یہاں پہ نا آپ کو خالی وہ جو جس سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا وہ نہیں سن رہا ہوتا، آپ کو نیچے اور بھی بہت سے لوگ سن رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی آپ مسلمانوں کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا بیہیویئر، آپ کی بات کرنے کا انداز جب نیچے بیٹھے ہوئے قادیانی، عام قادیانی بھی سن رہے ہوتے ہیں نا تو امپیکٹ ان کے اوپر بھی پڑتا ہے. اگر آپ یہی بات کو ہم آسانی سے آسان لفظوں میں اپنی دلائل کو مضبوط رکھ کے اور اپنے ساؤنڈ کی کوالٹی کو، پچ کو نیچے رکھ کے بات کرتے اور ہم اپنا صرف موقف لیتے، نہ وہ بندہ یہاں سے بھاگتا اور نہ یہ لوگ ہم سے بات کرنے میں کتراتے. ہماری آواز میں بے شک یہ اپنی عقائد میں پکے ہیں، یہ نہیں ہلنا چاہتے بھائی، ہمارا مقصد تو ان کا ہے ہی نہیں. تو جو لوگ سن رہے ہیں ایٹ لیسٹ ان لوگوں سے، اسی لیے تو ہماری براڈز پہ نہیں آتے، بات نہیں کرتے ہم سے. اویس بھائی 30 سیکنڈ صرف. اصل مسئلہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، جیسے یہ سلمان بھائی نے کہا نا کہ یہ اصل مقصد آپ کا بھی، آپ نے بھی یہ کہا کہ نیچے جو بیٹھے ہوئے تو ان کو سنانا مقصد ہوتا ہے، بالکل نرم لہجہ ہوتا ہے. تقریباً آپ دیکھیں عامر بھائی کا، ضیاء بھائی کا، اصل کیا کرتے ہیں یہ خود گرمی لاتے ہیں. یہ شاط میں جب یہ دیکھتے ہیں نا پھنستے ہیں تو شاط میں شروع کر دیتے ہیں، تو تھوڑا سا لہجہ گرم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی عادت ہے. اور یہ تو برداشت سارے پیڑ ہیں. پہلے یہ سوچنا پڑے گا. ایک منٹ، یہ سارے پیڑ ہیں. میں 8 سال سے ان کو واٹس ایپ گروپوں میں، فیس بک گروپ میں دیکھ رہا ہوں. یہ سارے پیڑ ہیں جتنے بھی. یہ مولوی نوید ولائچ نام ہے ان کا، جو مولوی صاحب ہے نا. اب یہ دیکھیں یہ اپنے نام نہیں چھپاتے ہیں. یہ واٹس ایپ گروپ میں کچھ ہے یہاں مولوی کے نام سے آپ بیٹھے ہوئے اپنے کیمرہ کھول کر کہو تو میں بھی کیمرہ کھول دوں، میرا نام امتیاز احمد میمن ہے. تو یہ میمن احمد آئی ڈی سلمان بھائی سے پوچھ لیں، ضیاء بھائی سے پوچھ لیں، سب جانتے ہیں. ہم نہیں ڈرتے گروپوں میں بھی. یہ اپنی آئیڈینٹی چھپاتے ہیں، اپنی شناخت چھپاتے ہیں. یہ سارے تنخواہ دار ہیں. ارے بھائی تو مسئلہ جی علی بھائی کو دے دیں مائک. جی دیکھیں ویس بھائی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اور بھی سننے والے موجود ہیں.
نیچے سن رہے ہیں ان کو پتہ لگتا ہے، ٹھیک ہے. جب یہ تو ایک غیرت ایمانی ہے نا کہ جب ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی غلط بات کرے گا تو غصہ آنا مومن کی فطرت ہے اور ویسا ہونا چاہیے. اسی طرح ہی جب آپ سوچیں قادیانیت میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کو یہ سکھایا بتایا گھوٹ کے پلایا جاتا ہے کہ مولوی جھوٹ بولتے ہیں. اب یہاں پہ سلمان بھائی نے ایک بات کی ہے یا میں نے بات کی ہے، مسلمان ہے، ابھی کی مثال لینے ہم سلمان بھائی پہ بات کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کے مرزا صاحب نے فقہ احمدیہ میں یہ لکھا لیکن اس کے برعکس کر رہے ہیں وہ حرام کام. اور مولوی صاحب کا کیا جواب تھا؟ میں ان بحثوں میں نہیں پڑھتا اور یہ جو ہے نا وہ جھوٹے الزامات ہیں یہ میں نے لگا. تب میں نے پکڑا، میں نے کہا یار یہ جو اپنے اولاد کو یا جنریشن کو قادیانی تو بتا رہی ہے کہ مولوی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، یہی تو خاموش رہنا تھا، یہی تو پکڑ. سن تو لیں میری بات سمجھیں اویس بھائی، میری بات سمجھیں، ایک منٹ میری بات سمجھے. جیسے سننے والوں کو یہ پتہ لگ رہا ہے نا کہ یہاں پہ اچھا بیہیویئر ہونا چاہیے، ایسے سننے